چھلے ہوئے آلو؟ میں نے کہا نا، تم آج کے بعد اس سے نہیں ملو گے۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میراج سلطان ہسپتال سے گھر آ چکے تھے، اب وہ دونوں ان کے دائیں بائیں بیڈ پہ بیٹھے لڑنے میں مصروف تھے۔ بابا، آپ دیکھ رہے ہیں نا اس کو، یہ مجھے میرے دوست سے ملنے سے منع کر رہی ہے۔ حسن میراج کو بیچ میں گھسیٹ لایا تھا۔ غلام حسن، بابا کو بیچ میں مت لاؤ، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ گھررائی تھی۔ بیٹے، آپ دونوں میرے سر پر تو ویسے ہی سوار ہو، جب سے آئے ہو خدمت کم اور لڑائی زیادہ کی ہے۔ اب مجھے مسئلہ بتاؤ، دوستوں سے کیوں نہیں ملنے دیتی تم اس کو؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے تھے۔ بابا، آپ کو پتہ بھی ہے وہ لڑکا اسموکنگ کرتا ہے، میں نے خود اس کی انسٹاگرام کی سٹوریز دیکھی ہیں یار۔ وہ جھنجھلا سی گئی تھی۔ وہ بہت پہلے کی بات ہے بابا، اب اس نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے، وہ بہت نیک ہو گیا ہے۔ 4 وقت کی نماز پڑھتا ہے، بس فجر قضا ہو جاتی ہے، لیکن اس کی تو خیر ہے نا، آہستہ آہستہ مینج کر ہی لے گا۔ ایک نشئی کبھی نہیں سدھر سکتا، جس نے ایک بار شراب یا سگریٹ پی لیا وہ اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ پھر تو تم اپنے بابا کو دیکھو بیٹے، وہ سینے پر بازو باندھے سنجیدہ سے لہجے میں بولے تھے۔ کیا مطلب؟ ان دونوں کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ تمہارا باپ بھی ایک نشئی ہی تھا، ایک شرابی، وہ شرمندہ سے لہجے میں بولے تھے۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا بابا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، آپ میری وجہ سے ایسا کہہ رہے ہوں گے نا؟ حسن حیرت زدہ سا کہہ رہا تھا، جبکہ حالے خاموش تھی۔ اس کو پتا تھا اس کا باپ ایسے مذاق نہیں کرتا۔ انہوں نے حسن کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میری شادی کو تقریباً 9 سال ہونے والے تھے اور میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ تمہاری ماں بہت ڈپریس رہتی تھی، میں بھی بہت ڈپریس تھا، بہت پریشان تھا۔ عورت اگر پریشان ہو تو رو دھو کر گھر کے کام کاج تیاگ کر سوگ منا سکتی ہے۔ مرد بہت مجبور ہوتا ہے، وہ رو نہیں سکتا، وہ کام کاج نہیں تیاگ سکتا، اس کو لڑنا پڑتا ہے۔ میں بھی لڑا، لیکن ایک جگہ آ کر میں تھک گیا، میری ہمت جواب دینے لگی۔ وہ ان دونوں کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے، وہ سامنے دیوار کو دیکھتے بول رہے تھے۔ انہی دنوں کچھ دوستوں کی سنگت میں نے ڈرنک کرنا شروع کر دیا اور رات کو نشے میں دھت واپس آتا تھا۔ اس طرح میری پریشانی وقتی طور پہ کم ہو جاتی تھی، وقتی سکون مل جاتا تھا۔ گناہ میں لذت ہوتی ہے، میں اس لذت کا عادی ہوتا گیا، یہاں تک کہ میرا کام ڈسٹرب ہونے لگا، میں چڑچڑا ہو گیا۔ اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا، میری یہی روٹین رہی۔ اور پھر ایک دن میں اپنی جونیئر نفیسہ حیات سے ملا۔ ہم دونوں ایک جگہ بیٹھے باتیں ہوئیں، کافی پی گئی۔ میں نے اس کو اپنی شادی شدہ زندگی کے بارے میں بتایا، اپنی پرابلمز شیئر کی۔ نفیسہ کی ایک عادت بہت اچھی تھی، وہ آپ کو جج نہیں کرے گی۔ اگر آپ قتل کر دو اور پھر اس کے سامنے چلے جاؤ، وہ تب بھی آپ کو جج نہیں کرے گی۔ اس نے مجھے بھی جج نہیں کیا، اس نے مجھے ایک حل بتایا۔ وہ دونوں بہت غور سے ان کو سن رہے تھے۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی انسان اپنی ایک برائی یا بری عادت کو اللہ کے لیے چھوڑ دے تو اللہ اس کو بدلے میں اسے بہتر نوازتا ہے، اللہ اس کو انعام دیتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ وہ بول کر چلی گئی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر میرے اندر کون سی بری عادت ہے۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا، کیونکہ نہ میں جھوٹ بولتا تھا، نہ رشوت لیتا تھا، نہ کسی کا حق مارا تھا، نہ کبھی بیوی، والدین، رشتہ دار یا پڑوسیوں کے حقوق کھائے تھے۔ 5 وقت کا نمازی تھا، میں باقاعدگی سے قرآن پڑھتا تھا۔ پھر ایسا کون سا گناہ تھا، جو کون سی برائی تھی میرے اندر؟ اور پھر میرے دل سے آواز آئی، میں، خمر، وائن، شراب، 4 مختلف الفاظ لیکن معنی ایک ہی، گناہ۔ اور پھر اس دن اس کیفے میں بیٹھ کر میں نے شراب کو اللہ کے لیے چھوڑا۔ یہ آسان نہیں تھا، مجھے خود پہ بند بٹھانے پڑے، خود پہ پہرے دینے پڑے، خود کو اذیت دی۔ کافی لوگوں نے کہا کہ اس طرح تم اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے، اس نے خود سے آہستہ آہستہ اس کو خود سے آہستہ آہستہ دور کرو۔ لیکن میں سمجھ گیا تھا کچھ برائیوں کو نوچ کر ان کی جڑوں سے کھینچ کر نکالنا پڑتا ہے، اور میں نے یہ کیا۔ تمہارے باپ نے یہ کیا۔ اس کے 2 مہینے بعد مجھے پتا چلا کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ وہ فیلنگز، وہ کیفیت، وہ بیان سے باہر ہے۔ ساری دنیا مجھ سے پوچھتی ہے، میرا سلطان تم حالے سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو؟ میں انہیں کیا بتاؤں؟ اولاد سے محبت تو ہوتی ہی ہے، لیکن حالے تو انعام بھی ہے، خدا کا تحفہ۔ میرے اللہ نے مجھے برائی چھوڑنے کا بدلہ اتنا اچھا دیا کہ میں آج تک اس کا شکر گزار ہوں۔ حسن نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اپنے بابا کو دیکھا تھا۔ اور میری باری؟ تب کیا ہوا تھا، وہ بھی بتائے نا۔ اس کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ دونوں باپ بیٹی نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، اور پھر میراج سلطان نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ تمہاری باری پہ تو کچھ خاص نہیں ہوا بیٹے،
کچھ تو ہوا ہوگا، کچھ خاص، اماں سے پوچھے نا، شاید ان کو کچھ پتا ہو۔ میں ان کے ساتھ ہی ہوتا ہوں بچے، تم نارمل ہو لیکن میرے لیے بہت خاص ہو۔ اور حسن کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی تھی جبکہ حالے نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ میں نہیں بول رہا آپ لوگوں سے، اس کی باری پہ تو اتنی بڑی فلم بنا لی اور میری باری پہ ایک چھوٹا سا ٹریلر بھی نہ دکھا سکے آپ۔ میں ناراض ہوں حالے، میرا فون دو مجھے۔ بس میں جا رہا ہوں، وہ نروٹھے پن سے بولا تھا۔ میرے پاس کوئی فون نہیں ہے، نکلو یہاں سے، اس نے گویا ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ حالے کی عادت تھی، اس کی اور حسن کی جب بھی لڑائی ہوتی تھی وہ اس کا موبائل کہیں چھپا دیتی تھی۔ ٹھیک ہے نہ دو، ایک دن ایسا پھنسو گی نا میرا موبائل چھپانے کے چکر میں، یاد رکھو گی، اس نے دھمکایا تھا۔ اچھا میری رہنمائی فرما دیں مستقبل کے پیر صاحب کہ ایسا کیا ہوگا میرے ساتھ؟ وہ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولی تھی۔ پہلی بات اللہ نہ کرے کچھ ہو، دوسری بات اگر کچھ ہو گیا نا تو جب وہاں سے کالز کرتی رہو گی نا تب پتہ لگے گا تمہیں، کیونکہ مس حالد سلطان آپ کو صرف اور صرف حسن سلطان کا نمبر زبانی یاد ہے۔ وہی حسن جس کا موبائل آئے دن کہیں نہ کہیں چھپا دیتی ہو۔ دیکھ رہے ہیں بابا یہ کس طرح بددعا دے رہا ہے۔ اسی وقت حسینہ کمرے میں داخل ہوئی تھیں، ان کے پیچھے نرگس سوپ کا باؤل لیے آ رہی تھیں۔ چلو دونوں یہاں سے دفع ہو جاؤ، آپ اپنے بابا کو تنگ نہ کرو، انہوں نے آتے ہی جھڑکا تھا۔ وہ دونوں بھی خاموشی سے اٹھ کر نکل گئے تھے۔ ابھی حسن نے حالے کو موبائل واپس دینے کے لیے منانا بھی تھا۔ 18 سالہ عمر حیات اپنی ہیوی بائک پہ کالج سے گھر جا رہا تھا، اسے کالج یونیفارم پہن رکھا تھا۔ دھوپ کی تمازت سے چہرہ تمتما رہا تھا، اسے گرمی برداشت نہیں ہوتی تھی، ذرا سی بھی نہیں۔ نفیسہ اس کی اسی عادت سے پریشان تھی۔ وہ اگر گرمی میں ذرا دیر کو بھی باہر نکلتا تو واپسی پہ یا تو غصے سے بھرا ہوا آتا یا پھر نڈھال۔ گزرتے وقت کے ساتھ اس کا قد کافی نکل آیا تھا، سیاہ آنکھوں میں سنجیدگی اتر آئی تھی، بال مزید گھنے ہو گئے تھے اور ہمہ وقت ماتھے پہ گرے ہوئے ہوتے تھے۔ اس کے ہاتھ کی نسیں ابھری ہوئی تھیں۔ وہ اپنی جسامت کی وجہ سے اپنی عمر سے 1-2 سال بڑا ہی لگتا تھا۔ وہ اپنے گھر سے ذرا دور ہی تھا جب ایک گرلز کالج سے گزرتے ہوئے ایک لڑکی اس کی بائک کے بالکل سامنے آ کر ٹھہر گئی۔ اگر وہ بروقت بائک کو نہ سنبھال لیتا تو آج اس لڑکی یا عمر میں سے کوئی ایک ہی بچتا۔ وہ حسب معمول غصے میں آ گیا تھا۔ وہ بائک کو اسٹینڈ پر لگا کر اتر آیا تھا۔ اب وہ اس لڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ لڑکی سیاہ رنگ کی عبایا میں ملبوس تھی۔ یہ کیا حرکت تھی بی بی؟ آپ کو دیکھ کر چلنا چاہیے، اگر آپ کو لگ جاتی تو ہم دونوں کتنی مصیبت میں پھنس سکتے تھے، آپ کو اندازہ بھی ہے؟ اس کا لہجہ تیز نہیں تھا، وہ بس جھنجھلایا ہوا تھا۔ عمر میں اقصا ہوں۔ اس لڑکی کی باریک سی آواز پہ عمر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اب تک گھر کیوں نہیں گئی؟ تمہاری چھٹی کو تو کافی ٹائم گزر گیا ہے۔ اب کہ اس کا لہجہ نرم تھا۔ میری وین والا نہیں آیا آج، سب لڑکیاں بھی چلی گئی ہیں، میں اکیلے کیسے جاتی؟ میں نے تمہیں آتے دیکھا تو سامنے ٹھہر گئی، مجھے ساتھ لے چلو پلیز، وہ رو دینے کو تھی۔ اچھا رکو، میں تمہارے لیے رکشہ رکواتا ہوں، کوئی پریشان مت ہو، میں یہیں کھڑا ہوں۔ اس نے تسلی دی تھی اور رکشہ ڈھونڈنے سڑک کی جانب بڑھنے لگا تھا کہ اقصا نے اس کو پیچھے سے پکارا۔ نہیں عمر، تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو، ابا مجھے مار دیں گے اگر ذرا سی بھی اور دیر ہو گئی۔ وہ میرا کالج بند کر دیں گے، پلیز تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ وہ اب رو دینے کو تھی۔ عمر تذبذب میں پڑ گیا۔ لیکن میرے پاس تو بائک ہے، میں تمہیں اس پہ کیسے لے جاؤں؟ سارا محلہ باتیں کرے گا۔ یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، ندیم بھائی مجھے ویسے بھی پسند نہیں کرتا۔ اف اب تم رو تو مت۔ وہ عجیب صورتحال میں پھنس گیا تھا۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے مجھے ساتھ لے چلو، ابا مجھے مار دیں گے، وہ اب ہچکیوں سے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اچھا اچھا تم رو مت، آ جاؤ میں تمہیں لے چلتا ہوں، لیکن گلی میں پہنچ کر تمہیں اتار دوں گا، آگے تم خود ہی جانا۔ وہ اتنے پہ ہی خوش ہو گئی تھی۔ عمر نے اپنا کالج بیگ اپنے پیچھے رکھ لیا کہ ان دونوں کے درمیان مناسب فاصلہ رہے۔ اس کا ارادہ تھا کہ گلی میں پہنچتے ہی وہ اقصا کو اتار دے گا، لیکن شاید آج رازوں سے پردہ اٹھنے کا دن تھا۔ وہ جیسے ہی گلی میں داخل ہوا، ندیم سامنے ہی پرچون کی دکان پہ کھڑا تھا۔ عمر کے پیچھے بائک پہ بیٹھے اقصا کو دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ عمر نے بھی اس کو دیکھا تھا لیکن رکا نہیں۔ اس نے بائک کو سیدھا اپنے گھر کے سامنے لا کر روکا تھا۔ اقصا کا گھر ساتھ ہی تھا۔ ندیم پیچھے سے بکتا جھکتا آ رہا تھا۔ اقصا کا خون خشک ہونے لگا تھا۔ تم مجھے وہیں اتار دیتے عمر، ابا تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ اب وہ سخت پریشان تھی۔ تم گھر جاؤ، ندیم بھائی کو دیکھ لیتا ہوں میں، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ تب تک ندیم بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ عمر کو دیکھتے ہی وہ اس کے قریب آیا اور کھینچ کر ایک تھپڑ عمر کے چہرے پر دے مارا۔
ابھی اس نے ایک اور تھپڑ مارنے کو ہاتھ اوپر کیا تھا کہ عمر نے بروقت اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ جرت کیسے ہوئی تمہاری مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ ہررایا تھا اور ندیم کو دونوں ہاتھوں سے دھکا دیا تھا۔ عمر جوان تھا، صحت مند تھا۔ ایک ہی دھکے سے ندیم لڑکتا ہوا دور جا گرا۔ چیخو پکار کی آواز پہ محلے کے لوگ نکل نکل کر آ رہے تھے۔ ندیم کی بیوی سینے پہ دو ہتھڑے مار کر لوگوں کو جمع کر رہی تھی۔ ندیم دوبارہ اٹھ کر آیا تھا اور عمر کو گالیاں بکنے لگا تھا۔ ارے گندا خون، نہ جانے کہاں سے اٹھا کر لے آئی نفیسہ، اب یہ ہمارے گھروں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالنے لگ گیا ہے۔ اس نے میری بیٹی کو اغوا کرنے کی کوشش کی ہے، میری بیٹی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ وہ چیخ چیخ کر لوگوں کے ہجوم کو بتا رہا تھا۔ بکواس کرتے ہو تم، جھوٹ ہے یہ، میں نے بس تمہاری بیٹی کو لفٹ دی ہے، پورا محلہ گواہ ہے۔ سب نے اس کو میرے ساتھ آتے دیکھا ہے، وہ اپنی مرضی سے میرے ساتھ یہاں آئی تھی، بلاؤ اس کو، پوچھو اس سے۔ وہ برہمی سے بولا تھا۔ ارے تم سب تو جانتے ہو نا میری بیٹی کیسی پارسا ہے، اور یہ تو ہے ہی گندا خون۔ ارے اس کے ماں باپ کا بھی پتہ نہیں ہے، نہ جانے کہاں سے اٹھا کر لائی تھی اس کو نفیسہ۔ وہ اب بھی چیخ رہا تھا لیکن عمر کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ میں اپنی اماں کا بیٹا ہوں، اس نے ان لوگوں سے زیادہ خود کو یقین دلایا تھا۔ کون سی اماں، کون سی ماں؟ ہاں، تجھے تو کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کر لائی تھی نفیسہ۔ اللہ جانے کس کا گناہ ہمارے سر تھوپ دیا، میری بیٹی کی عزت خراب کر دی، ہم تو کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہے۔ یا اللہ، اب ہم کہاں جائیں گے؟ کون کرے گا ہماری بیٹی سے شادی؟ ندیم کی بیوی اب زمین پر بیٹھ کر زور زور سے چیخ رہی تھی۔ ندیم الگ سے عمر کو گالیاں دیے جا رہا تھا۔ سب کو ندیم کی بات پہ اعتبار تھا، کسی کو عمر پہ یقین نہیں تھا۔ خالہ، کچھ نہیں ہوا تمہاری بیٹی کی عزت کو، وہ پاک ہے خدا کی قسم۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے بس اس کو لفٹ دی ہے، کیوں اپنی بیٹی کی عزت یہاں اچھال رہے ہو؟ وہ شریف لڑکی ہے، کچھ خدا کا خوف کرو۔ وہ غصے اور افسوس کے ملے جلے تاثرات لیے بول رہا تھا، اپنی صفائی دے رہا تھا۔ اس کو اس وقت بھی اندر بیٹھی اس لڑکی کی فکر تھی۔ نفیسہ تو تھی ہی، گالی گالی۔ اسی وقت ہجوم میں کسی نے نفیسہ کو گالی دی تھی اور بس عمر کے صبر کی حد ختم ہو چکی تھی۔ اس نے نیچے پڑی اینٹ اٹھائی اور اس آدمی کو دے ماری۔ وہ درد سے دھورا ہو کر نیچے گر پڑا، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ عمر اس کے اوپر بیٹھ کر اس کو اسی اینٹ کے ساتھ مارے گیا۔ میری ماں کو گالی دی؟ جرت کیسے ہوئی؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ جنونی سا ہو گیا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی میری ماں کے بارے میں بولنے کی؟ تم سب لوگ جلتے ہو میری ماں سے، ایک خود مختار عورت ہے وہ، اور یہی بات تم لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، اسی لیے الزام لگاتے ہو میری ماں پہ۔ کئی لوگ اس کے ہاتھ سے اینٹ لینے کی کوشش کر رہے تھے، کوئی اس کو ہٹا رہا تھا، لیکن وہ جنونی بنا اس آدمی کو مارے جا رہا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی میری ماں کے بارے میں بولنے کی؟ تم سب لوگ جلتے ہو میری ماں سے، ایک خود مختار عورت ہے وہ، اور یہی بات تم لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، اسی لیے الزام لگاتے ہو میری ماں پہ۔ کئی لوگ اس کے ہاتھ سے اینٹ لینے کی کوشش کر رہے تھے، کوئی اس کو ہٹا رہا تھا، لیکن وہ جنونی بنا اس آدمی کو مارے جا رہا تھا۔ کوئی نہیں جلتا تیری ماں سے، جا کر پوچھ اپنی ماں سے کون ہے تیرا باپ، کس کی اولاد ہے تو؟ یہاں مردانگی دکھا رہا ہے، اتنا مرد ہے تو جا کر اپنے باپ کا پتہ تو لگا، بلکہ تیرے جیسوں کے تو نہ جانے کتنے باپ ہوں گے۔ ندیم نے زہر اگلا تھا۔ عمر خون سے تر ہاتھوں کے ساتھ اٹھا تھا اور زخمی شیر کی طرح ندیم پہ جھپٹا تھا۔ لاتیں، مکے، تھپڑ، اس کو جو سمجھ آتا وہ اس کو مارے جاتا۔ وہ کراٹے چیمپئن تھا، اس نے کئی اور ایسے کورسز کر رکھے تھے۔ وہ باقاعدگی سے جم جاتا تھا۔ ان لوگوں سے نپٹنا اس کے لیے اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن وہ ان کی زبانیں نہیں بند کر سکتا تھا۔ ہجوم میں سے کئی لوگ اس کی ماں کے بارے میں بات کر رہے تھے، کوئی اس کے باپ کا پوچھ رہا تھا، کوئی گالی دے رہا تھا، لیکن وہ بس یہی پکارے جاتا، میں عمر حیات ہوں، میں اپنی اماں کا بیٹا ہوں، تم سب جھوٹے ہو۔ اس کے گھر کا دروازہ توڑو، نکالو اس کی ماں کو باہر، آج دیکھ لیں گے اس کو بھی۔ یہ ندیم کا بھائی تھا جو عمر کے گھر کے دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ سندھ کے لوگوں میں کسی کے گھر کا دروازہ توڑنا یا گھر میں گھسنا بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے، اس پہ قتل تک ہو جاتے ہیں، یہ ان کی عزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ عمر نے ندیم کو دور دھکیلا تھا، اب وہ اس کے بھائی کی جانب بڑھا تھا۔ میرے گھر کے دروازے کو ہاتھ مت لگانا، وہ گھررایا تھا۔ کیوں؟ تیری وہ ماں گھر پہ کیوں چھپی بیٹھی ہے؟ ذرا نکل کر آئے نا، ہم بھی تو اس سے پوچھیں، تیرے جیسا بدذات کہاں سے اٹھا کر لائی؟ کس باپ کا خون ہے تو؟ یا پھر کتنے باپ ہیں تیرے؟
وہ بکے گیا۔ اسے جیسے ہی عمر کے گھر کے دروازے کو ہاتھ لگایا تھا، عمر ایک ہی جست میں اس تک پہنچا تھا۔ اس کا وہی ہاتھ اس کی کمر کی جانب موڑ کر اپنے اتنی زور سے جھٹکا دیا تھا کہ ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ ندیم سڑک پہ پڑا کر آ رہا تھا۔ اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھی عمر اور نفیسہ کو بد دعائیں دے رہی تھی۔ جس آدمی نے نفیسہ کو گالی دی تھی اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ ندیم کے بھائی کا بازو ٹوٹ گیا تھا، لیکن عمر کا غصہ اور غم کسی طور ختم نہ ہوتا تھا۔ اب وہ اپنے دروازے پہ کھڑا تھا، کسی محافظ کی طرح۔ وہ وہاں کھڑا گھرا رہا تھا۔ میں عمر حیات ہوں، نفیسہ حیات کا بیٹا۔ یہی میرا خاندان ہے اور یہی میرا نام۔ میں اپنی اماں کا بیٹا ہوں۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، میں نے ندیم کی بیٹی سے کسی قسم کی کوئی بھی بدتمیزی نہیں کی۔ میں نے اس کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا۔ وہ پاک ہے، با کردار ہے۔ تم لوگوں کو اگر یقین آتا ہے تو یہی سچ ہے، اور اگر نہیں آتا تب بھی یہی سچ ہے۔ آج سے کئی سال پہلے نفیسہ بھی اپنے دروازے پہ کھڑی ہو کر اسی طرح دھاڑ رہی تھی۔ آج وہ منظر ایک بار پھر تازہ ہوا تھا۔ اسی وقت پولیس موبائل وہاں آ کر رکی۔ 3-4 سپاہی اور ایک ASP مستعدی سے پولیس موبائل سے باہر نکلے تھے۔ محلے والوں نے شور مچا مچا کر ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ انہوں نے پولیس سے عمر کو گرفتار کرنے کو کہا۔ پولیس کے پوچھنے پہ عمر نے بس اتنا کہا تھا، ان لوگوں نے میری ماں کو گالی دی، میں نے ان کو مارا ہے، میں قبول کرتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر پولیس موبائل میں بیٹھ گیا تھا۔ زخمیوں کو ہسپتال لے جایا جا رہا تھا۔ عمر کے ہاتھوں پہ اب بھی خون لگا تھا، اس کی وردی پہ بھی خون کے چھینٹے تھے۔ تھانے میں لے جا کر اس کو لاک اپ میں بند کر دیا گیا تھا، لیکن FIR نہیں کاٹی گئی تھی۔ پولیس نے اس سے کسی کو فون کر کے بلانے کو کہا تھا۔ اس نے زری کو کال کروائی تھی۔ زری کو آئے بھی 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ وہ آ کر جا بھی چکی تھی، لیکن نفیسہ کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ دوپہر سے رات ہو گئی تھی اور پھر تقریباً رات کے 10 بجے نفیسہ آئی تھی۔ ان کے ساتھ کوئی آدمی بھی تھا۔ عمر 45 یا 50 کے قریب، سوٹڈ بوٹڈ سا وہ آدمی کوئی اعلیٰ عہدیدار لگتا تھا۔ SHO بہت ادب کے ساتھ اس آدمی سے بات کر رہا تھا۔ سائیں، اس لڑکے پہ اقدام قتل اور ریپ کیس بنتا ہے، پورا محلہ گواہ ہے اس بات کا کہ اس نے وہاب نامی آدمی کو اتنا مارا ہے کہ وہ مرتے مرتے بچا ہے۔ اس لڑکی کا باپ، اس نے اس کی ہڈی پسلی ایک کر دی ہے اور اس لڑکی کے چچا کا بازو توڑ دیا ہے سائیں۔ کھلا غنڈہ گردی کر رہا تھا یہ لڑکا۔ وہ تو آپ کے حکم پہ میں نے FIR نہیں کاٹنے دی، ورنہ محلے والے تو اتنے مشتعل تھے کہ میرے 10 افسر بھی ان کو سنبھال نہیں پا رہے تھے۔ وہ تو چاہتے تھے کہ میں لڑکے کو ان کے حوالے کر دوں تاکہ وہ اس کو بھی اسی طرح مارے جیسے اس نے ان لوگوں کے عزیزوں کو مارا ہے۔ وہ بات کو بڑھا چڑھا کر بتا رہے تھے۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ وہ ان پہ کوئی عظیم احسان کر رہے ہیں تاکہ مستقبل میں اپنے کام نکلوا سکیں۔ اگر ان لوگوں میں اتنا ہی دم ہوتا تو اس وقت دکھا دیتے۔ اب ان کی مثال خالی برتن جیسی ہے۔ وہ بس شور ہی کر سکتے ہیں، اور بات اگر کیس کی ہے تو میں کرتی ہوں ان پہ کیس۔ بات FIR کی ہے تو کاٹے میری FIR۔ لکھیں، ندیم نامی شخص اپنے بھائی وہاب کے ساتھ میرے گھر میں چوری کرنے گھسا، اور جب میرے بیٹے نے ان کو پکڑا تو انہوں نے شور مچایا اور میرے بیٹے پہ زیادتی کا الزام لگا دیا۔ اس وقت میرے گھر سے 5 لاکھ کیش اور 10 تولہ سونا غائب ہے، اور وہ تیسرا آدمی اس پہ لکھیں آپ۔ وہ تیسرا آدمی ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی عورت اٹھا کر لاتا تھا اور اپنے گھر میں عیاشی کرتا تھا۔ اس کا گھر میرے گھر کے بالکل ساتھ ہے۔ میرا گھر آج بند تھا، میں شہر سے باہر تھی اور میرا بیٹا کالج گیا تھا، تو اس آدمی نے یہ موقع غنیمت جانا اور یہی عمل میرے گھر میں دہرایا۔ اس کے اس عمل میں ندیم اور وہاب دونوں شامل تھے، تو جب میرا بیٹا گھر آیا اور اس آدمی کو یہی عمل کرتے دیکھا تو وہ مشتعل ہو گیا، اور جب اس کو گھر سے نکالنے لگا تو اس نے میرے بیٹے پہ حملہ کر دیا، اور پھر میرے بیٹے نے جو کچھ بھی کیا سیلف ڈیفenس میں کیا۔ اور رہی بات اس لڑکی کی، تو لکھیں، وہ لڑکی روز میرے بیٹے کو محبت بھرے روکے بھیجتی تھی اور اس کو ورگلانے کی کوشش کرتی تھی، اور جب میرے بیٹے نے اس کی پیش قدمی کو ٹھکرا دیا تو وہ لڑکی ان اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئی۔ وہ دبا دبا سا گھرا رہی تھی۔ بی بی، خدا کا خوف کرو، وہ لڑکی با کردار ہے، SHO نے ان کو ٹوکا تھا۔ اور میرا بیٹا، وہ بد کردار ہے؟ وہ مرد ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہی گنہگار ہے؟ خوب کہی آپ نے بھی۔ اگر بات میرے بیٹے کے کردار پہ آئی تو سارے محلے کو بد کردار ثابت کر دوں گی۔
میں ایک ایک کو थाने में घसीटूंगी। समझ क्या रखा है मुझे? अदालत में खड़े होना छोड़ा है मैंने। मेरे अंदर से अदालतों में होने वाली मक्कारी नहीं गई। मुझे कानून मत सिखाएं। और कोई है बाकी? किसी और को कोई तकलीफ है मेरे बेटे से? वो उनको देखते हुए चबा चबा कर पूछ रही थी। बीवी, आप चाहती क्या हैं? अब एसएचओ गोया आजिज आ गया था। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बेटे को मेरे साथ जाने दिया जाए, उसके खिलाफ कोई एफआईआर ना काटी जाए और इस सारे मामले से उसको निकाल दिया जाए। मोहल्ले वालों से सुलहनामे पे दस्तखत चाहिए मुझे। दंड, दीत, कसास, जुर्माना सब भरने को तैयार हूँ मैं। उनके अस्पताल के बिल्स अदा करने को तैयार हूँ मैं। जो कुछ मेरे बेटे ने किया उसका कफारा इससे हो जाएगा। नफीसा, आप इत्मीनान रखें, सब हो जाएगा। मैं आपके साथ हूँ। हम जैसे दोस्तों के होते हुए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो सूटिड बूटिड आदमी इस सारे वक्त में पहली बार कुछ बोला था। हम दोस्त नहीं हैं कर्नल मोहम्मदीन साहब। मैंने उंगली से सीने पे दस्तक दी थी। आपको ऐसे हजार मसलों से निकाला है और अब आप मेरे बेटे को सारे मैस से निकालेंगे। मैं बाहर अपनी गाड़ी में बैठी हूँ। मेरा बेटा 10 मिनट तक मेरे साथ गाड़ी में होना चाहिए। वो नरम मगर दो टोक लहजे में बोलकर बाहर चली गई थी। उमर से मिली तक नहीं थी और फिर 10 मिनट बाद उमर उनके साथ गाड़ी में बैठा था। वो ना डरा हुआ था ना उदास था। उसके चेहरे पे कोई तासुर नहीं था, बस खामोशी थी, सर्द मोहरी थी, तूफान से पहले की खामोशी। यूसुफ सुल्तान के कमरे में एक बार फिर अदालत लगी थी, वो भी सुबह सुबह। अभी मेहर, हाले और हसन सो रहे थे जब दादा जान ने घर के सारे बड़ों को अपने कमरे में बुलवा लिया था। हसीना और फरवा सोफे पे बैठी थी, जबकि शम्स और मेराज एक दूसरे के सामने कुर्सियों पर बैठे थे। मेराज जरा निढाल से लगते थे, जबकि शम्स बेबसी भरे गुस्से से गैर आरामदेह से बैठे थे। कल शाम तुमने कंपनी के तमाम मुलाजमीन के सामने अपने भाई पे हाथ उठाया मेराज। मैं वजह जान सकता हूँ? चंद एक गैर ज़रूरी बातों के बाद यूसुफ सुल्तान ने बारोब से लहजे में सवाल किया था। बाबा जान, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे दोनों बच्चों को यहाँ बुलाया जाए। मैं उनके सामने सारी बात करना चाहता हूँ। ये बातें बच्चों को बीच में बिठाकर नहीं की जाती मेराज। ये बड़ों के मामले हैं। तुम मुझे जवाब दो, किसने तुम्हें यह हक दिया है कि तुम मेरे बेटे और अपने छोटे भाई को इस तरह जलील करो? अब की बार उनका लहजा सख्त था। बाबा जान, शम्स ने मेरी इजाज़त के बगैर मेरी ज़मीन का सौदा कर दिया और मुझे इस बात पे गुस्सा आ गया। लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे शम्स पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं माज़रत करता हूँ। वो नरमी से बोलकर खामोश हो गए थे। लेकिन शम्स ने सिर्फ बात की थी, सौदा नहीं। और अगर तुम उस अपने गुस्से पे काबू नहीं रख सकते, तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि घर बैठ जाओ। कंपनी में हज़ार मामलात ऐसे होते हैं जिनको ठंडे दिमाग से हल किया जाता है। तुमने उठते ही अपने भाई पे हाथ उठा लिया और ऐसा भी किया है। क्या है कि उस ज़मीन में अगर उसका अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो बेच दो। बाबा जान, मैं वो ज़मीन हरगिज़ नहीं बेचूंगा। मैंने 2 साल उस ज़मीन को ख़रीदने के लिए तलवे घिसाए हैं। अव्वल तो उसका मालिक राज़ी नहीं था और जब वो राज़ी हुआ मेरे पास इतनी रकम नहीं थी। तब मैंने मस्जिद में जाकर अल्लाह से दुआ की थी कि अगर मुझे ये ज़मीन मिल जाए तो मैं इस पे एक और भलाई का काम करूँगा। मैं इस पे एक ओल्ड होम बनाऊँगा। और फिर अल्लाह ने अपने गैब के ख़ज़ाने खोले। उसी दिन मेरे पास कहीं से इतने पैसों का इंतज़ाम हो गया कि मैं वो जगह ख़रीद सकूँ। और अब जब मैं अल्लाह से वादा कर चुका हूँ तो मैं इस वादे को किसी सूरत नहीं तोड़ सकता। चंद पैसों के लिए तो हरगिज़ नहीं। वो लोग अगर मुझे 1000 गुना ज़्यादा भी दें, तब भी मैं इस ज़मीन को और हेवन को नहीं बेचूंगा। आखिरी अल्फाज तोड़ तोड़ कर अदा किए थे। और उन्होंने जो आपको धमकी दी है उसका क्या भाईजान? अगर वो लोग इन ओछे हथकंडों पे उतर आए तो आप क्या करेंगे? कैसे बचाएंगे अपने घर की इज्जत और अपने बच्चों को? ज़मीन के एक टुकड़े के लिए अपनी औलाद कुर्बान कर देंगे? ये अल्फाज शम्स के थे। वो असल में यूसुफ सुल्तान तक धमकी की बात पहुंचाना चाहते थे। क्या मतलब है तुम्हारी बात का शम्स? मुझे पूरी बात बताओ। साफ साफ अल्फाज में क्या कहा है उन्होंने? यूसुफ सुल्तान गुस्से से बोले थे। मेराज पुरसकून से थे, जैसे उनको किसी बात के खुलने का डर ही नहीं था। बाबा जान, इन लोगों ने भाई से कहा है कि अगर उन्होंने हेवन और उनसे उससे मुल्हिका ज़मीन उनको ना बेची तो वो लोग हेवन में रहने वाले 18 साल से कम उम्र के तमाम बच्चों के खानों में जहर मिला देंगे और 18 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को ड्रग्स पे लगा देंगे। और ये काम उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं।
ان کو بس وہاں کام کرنے والے چند لوگوں کو خریدنا ہوگا، اور اگر اس کے بعد بھی بات نہ بنی تو وہ لوگ بھائی جان کے بچوں تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے تو بس اپنے گھر کے بچوں کو بچانے کے لیے کیا تھا سب کچھ، لیکن بھائی جان مجھے ہمیشہ سے کم عقل ہی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے سارے جہاں کی خیر خواہی کا ذمہ گویا اپنے سر لے رکھا ہے۔ انہوں نے ہمارے گھر کے بچوں کا نام لیا اور تم خاموش رہے۔ کیا کوئی گرے پڑے ہیں ہم لوگ؟ وہ شاید جانتا نہیں ہے ہمیں۔ اگر آج بھی میں اپنی پہ آ گیا تو اس مرزا کے سارے خاندان کو تباہ کر دوں گا۔ اب تو یہ میری ضد ہے، جاؤ اس مرزا سے جا کر کہو نہیں بیچتا میں اس کو زمین۔ نہ ہیون کا سودا ہوگا، وہ جو کچھ کر سکتا ہے کر لے۔ اگر میرے بچوں کو خراش بھی آئی تو میں اس کی نسلوں کو ختم کر دوں گا۔ ابھی وہ سلطان سے واقف نہیں ہے۔ یوسف سلطان طیش میں آ گئے تھے۔ شمس نے یہ کب چاہا تھا؟ وہ فوراً سے بولے تھے، بابا جان آرام سے، ہمارے بچوں کی بات ان لوگوں کے نہیں، بس ایک اشارہ دیا تھا۔ اور ایک زمین ہی تو ہے، اس موٹی موٹی کھوپڑی کے آدمی کو چاہیے تو دے دیتے ہیں۔ یہ زمین اب اس کی ضد بن گئی ہے بابا، ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہیون اور زمین کا سودا کر لیں۔ ان یتیم بچوں کا کیا ہے، کہیں اور شفٹ کر دیں گے ان کو، کم از کم ہمارے بچے تو سیف رہیں گے نا۔ شمس، اگر میرے بچوں کی موت اس مرزا کے ہاتھوں لکھی ہے تو ٹھیک ہے، وہ آئے اور ان کو مار دے، لیکن میں اپنی پراپرٹی کا سودا نہیں کروں گا۔ وہ چبا چبا کر بولے تھے، اگر میرے بچوں کی زندگی لکھی ہے تو کوئی بھی ان کو ایک خراش بھی نہیں پہنچا سکتا، اور میں اب اس بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ اب اگر کوئی بات ہوگی بھی تو میرے بچوں کے سامنے ہوگی، کیونکہ میں ہیون کو اپنے بچوں کے نام کر رہا ہوں۔ ان کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ معراج، میں چاہتا ہوں کہ پاور آف اٹرنی شمس کو دے دوں۔ ویسے بھی اگر تم اپنا غصہ نہیں سنبھال سکتے تو تمہیں چاہیے کہ کچھ دن آرام کرو، گھر پہ رہو یا کہیں گھوم آؤ، لیکن ان معاملات سے دور رہو۔ وہ زمین اور یتیم خانہ تم اس کو بیچو یا آگ لگاؤ، لیکن اگر اس کی وجہ سے میرے بچوں کو کوئی نقصان ہوا تو میں کسی کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ ان کا لہجہ حتمی تھا۔ فروا اور شمس کے چہرے پہ طمانینت سی اتری تھی۔ کیا شمس کو اٹارنی دینے کا مقصد اور وجہ صرف یہی ہے؟ ان کا لہجہ چپتا ہوا سا تھا۔ یوسف سلطان کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا تھا۔ منظر تبدیل ہوا تھا۔ صبح کی سفیدی کی جگہ رات کے اندھیرے نے لے لی تھی۔ جس صوفے پہ اس وقت فروا اور حسینہ بیٹھی تھی، اس تبدیل ہوئے منظر میں اسی صوفے پہ حسینہ کی جگہ یوسف سلطان بیٹھے تھے، سامنے فروا تھی۔ مطلب تم یہ چاہتی ہو کہ میں اپنی ساری جائیداد کی پاور آف اٹرنی شمس کو دے دوں؟ تب تم حالیہ اور سفیر کے رشتے کے لیے رضامندی دو گی، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو کیا کرو گی؟ سفیر کی شادی میں تمہاری غیر موجودگی میں بھی کروا سکتا ہوں۔ فروا کی پوری بات سننے کے بعد وہ تحمل سے بولے تھے، جی بابا جان، میں یہی چاہتی ہوں، اور ہاں میں جانتی ہوں آپ میری غیر موجودگی میں سفیر کی شادی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کریں گے نہیں کیونکہ آپ کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتے۔ آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے گاؤں سے آئے ہوئے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کے بزنس پارٹنرز اور آپ کے عزیز یہ سمجھیں کہ یوسف سلطان بہو کو شادی کے لیے راضی نہیں کر سکے۔ آپ اپنا بھرم رکھنا چاہیں گے، آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی یہ سوچے کہ یوسف سلطان کی سو کالڈ ہیپی فیملی میں دراڑ آ گئی ہے، اور اگر آپ کو اپنا بھرم رکھنا ہے تو میری بات ماننی ہوگی۔ ان کا لہجہ حتمی تھا۔ میں اٹارنی سفیر کو دے دیتا ہوں۔ انہوں نے ایک اور حل نکالا تھا۔ کم آن بابا، اگر آپ مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں تو میں وہ ہوں نہیں۔ میں نے شمس کا نام لیا ہے، سفیر کا نہیں۔ آپ بس یہ بتائیں کہ آپ کو منظور ہے یا نہیں۔ وہ گویا بیزاری سے بولی تھی۔ یوسف سلطان نے ایک گہری سانس بھری تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لوں گا، لیکن اگر اس کے بعد کسی بھی قسم کی کوئی بدمزگی ہوئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ فروا دل سے مسکرائی تھی۔ بس اب ایک اور شخص، ایک اور ترک کا پتہ، بس ایک اور چال، ایک اور آدھا ادھورا سچ اور بازی پلٹ جاتی۔ منظر تحلیل ہوا تھا۔ اب یوسف سلطان کے سامنے معراج اور شمس بیٹھے تھے۔ تمہیں اپنے باپ کے فیصلوں پہ شک ہے معراج؟ مجھے منظور ہے بابا جان، جیسا آپ چاہیں۔ ویسے بھی کمپنی آپ کی ہے، میری نہیں۔ اور کوئی بات کرنی ہے آپ نے؟ معراج، تمہارے بچے بڑے ہو گئے ہیں، حالے کی شادی کی عمر ہے، حسن کی پڑھائی ہے، اور تم نے کون سی پراپرٹی بنائی ہے؟ تمہارے پاس اپنا ہے ہی کیا سوائے اس 2 ٹکے کی جاب کے؟ اور ہیون پروجیکٹ مرزا کو نہ صحیح، لیکن اگر ہیون اچھی قیمت میں بکتا ہے تو بیچ دو، اپنے بچوں کا مستقبل بناؤ، ان کو آسائشات دو۔ ابا جان نے ان کو سمجھانا چاہا تھا۔
ان کا مستقبل وہ لوگ خود بنا سکتے ہیں بابا۔ میرے بچوں کی تربیت میں نے ایسی نہیں کی کہ وہ باپ کی طرف سے ملنے والے ورثے پہ بیٹھے رہیں۔ میں نے ان کو ہاتھ پیر مارنا سکھایا ہے، میں نے ان کو گر سکھائے ہیں، میں نے ان کی تربیت کی ہے۔ وہ میرے بچے ہیں بابا، میرا خون۔ ان کو سب پتہ ہے کہ انہوں نے سروائیو کیسے کرنا ہے، انہوں نے خود کو کیسے منوانا ہے، ان کی صلاحیت کیا ہے۔ وہ اپنی دنیا خود بنا سکتے ہیں، میں ان کی آخرت کا سامان کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ان دونوں نے ہیون پروجیکٹ کو بغیر کسی مفاد یا لالچ کے صرف اللہ کی رضا کے لیے چلایا تو ان کی آخرت سنور جائے گی۔ وہ دنیا سنوار لیں گے، سب بچے سنوار لیں گے، ان کی آخرت سنور جائے، میرے لیے یہی بہت ہے۔ وہ نرمی سے بول کر خاموش ہوئے تھے۔ میں تمہاری باتیں نہ پہلے سمجھ سکا ہوں نہ آج سمجھوں گا۔ خیر مجھے یہ کہنا تھا کہ 10 دن بعد حالے کی سالگرہ ہے۔ میں چاہتا ہوں اسی روز سفیر اور حالے کا نکاح کر دیا جائے۔ فروا اور شمس کو کوئی اعتراض نہیں ہے، حالے سے میں بات کر لوں گا۔ کیا تم میرے فیصلے سے اتفاق کرتے ہو؟ وہ معراج کو دیکھتے پوچھ رہے تھے۔ نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن حالے سے بات کرنی ہوگی مجھے۔ معراج سلطان سنجیدگی سے بولے تھے۔ لیکن بابا جان بہت سے کام کرنے ہوں گے، ابھی تو ہماری کوئی تیاری بھی نہیں ہے، کچھ وقت تو چاہیے ہوگا ہمیں۔ حسینہ اس سارے وقت میں پہلی بار بولی تھی۔ بھابھی سب کچھ مل کر لیں گے، پریشان نہ ہو آپ، فروا مسکرا کر بولی تھی۔ باقی کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یوسف سلطان جیسے کھل اٹھے تھے، ان کی سب سے بڑی خواہش پوری ہونے والی تھی، انہوں نے خوش تو ہونا تھا۔ معراج خاموشی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، ان کا دل بوجھل سا تھا۔ وہ جب لاؤنج میں آئی تو حسن کسی اخبار میں منہ دیے بیٹھا تھا، آس پاس اور بھی کافی اخبار اکٹھے کر رکھے تھے۔ وہ ایک اخبار کو کھنگالتا اور پھر واپس رکھ دیتا۔ وہ اپنے کام میں اتنا محو تھا، حالے کی آمد کا بھی پتہ نہیں چلا۔ اے چھیلے ہوئے آلو، یہ تمہیں اخبار پڑھنے کا شوق کب سے جاگ گیا؟ وہ دھپ سے اس کے برابر صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے سبز رنگ کی گھٹنوں تک آتی شرٹ کے ساتھ سبزی بڑے بڑے پانچوں والی شلوار پہن رکھی تھی، بال جوڑے میں باندھ رکھے تھے، سیاہ آنکھوں میں اب بھی نیند تھی۔ دیکھ رہا ہوں چچی جان کی خودکش دھماکے کی خبر کہاں چھپی ہے۔ چلو دھماکہ نہ صحیح کہ کسی خودکشی کی ہی چھاپ دیتے، لیکن نہیں، ان اخبار والوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اتنے سنجیدہ سے انداز میں بولا تھا کہ حالے نے اس کو گھور کر دیکھا تھا۔ بھلا چچی کیوں کریں گی ایسا بدتمیز؟ اس نے گھرکا تھا۔ تمہاری اور سفیر بھائی کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے، انہوں نے تو مرنا ہی ہے، یا پھر کل کی اخبار میں تمہارے مرڈر کی نیوز چھپے گی۔ لیکن یہ تو طے ہے کہ فروا خانم یہ شادی نہیں ہونے دیں گی۔ وہ چمکتی آنکھوں سے مسکراہٹ دبا کر بولا تھا۔ اللہ اللہ کتنا فضول بولتے ہو تم۔ شادی ہوگی اور تم سب دیکھو گے۔ ویسے مجھے ابھی شادی کرنی ہی نہیں تھی، لیکن میں کیا کروں؟ کل رات دادا جان نے مجھے بہت فورس کیا ہے، ان کی خوشی کے لیے مجھے ماننا پڑا۔ وہ اپسیٹ لگتی تھی۔ ایک بات کہوں حالے، تم سفیر بھائی سے شادی نہ کرو، وہ یکدم سنجیدگی سے بولا تھا۔ حالے نے سر صوفے کی پشت سے ٹکا لیا تھا اور تھوڑی دیر بعد جب بولی تو اس کی آواز میں تکان سی تھی۔ کیوں نہ کروں؟ کوئی وجہ تو ہوگی۔ شاید وہ خود کو بھی کوئی توجیہ پیش کرنا چاہتی تھی۔ تم باتیں منوانے کی عادی ہو، تم باس لیڈی ہو، سفیر بھائی اور تمہاری بنے گی نہیں۔ تم ان کے ساتھ ایک بے رنگ زندگی گزارو گی، اور ہارون تم ان کے ساتھ بہت خوش رہ سکتی ہو۔ حالے وہ تمہاری باتیں ماننے کا عادی ہے، اس کو تمہاری سننا اچھا لگتا ہے، میرے حساب سے وہ تمہارے لیے بیسٹ ہے، لیکن پھر بھی جو تم چاہو۔ اس نے کندھے اچکائے تھے۔ حالے خاموش رہی، کچھ بولی نہیں۔ اسی وقت ہارون بھی گنگناتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ حالے نے اس کو دیکھا تھا، اس کی ہونٹوں پہ پھیکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ ہارون نے اسے نوٹ نہیں کیا، وہ اسی طرح گنگناتا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے کزن، اتنی اپسیٹ کیوں ہو؟ وہ اشاش بشاش سا بولا تھا۔ حسن جاؤ نرگس سے کہو ہارون کے لیے کافی لے کر آئے۔ حالے جواب دینے کی بجائے حسن سے بولی تھی۔ صاف صاف کہو اپنی بات میں مجھے شامل نہیں کرنا چاہتے۔ میں مہذب طریقے سے اٹھ جاتا، ویسے بھی بہن ہماری عادت نہیں ہے کسی کی سن لینے کی، ہم تو بس اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ وہ محلے کی فسادن آنٹیوں کی نقل اتارتا بولا تھا، لیکن حالے کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر خاموشی سے اٹھ گیا تھا۔ اب کہ ہارون کو پریشانی ہوئی تھی۔ کچھ ہوا ہے کیا حالے، مجھے بتاؤ، اس سفیر نے کچھ کہا ہے؟ کچھ بولو بھی، اس کی گرے آنکھوں میں واضح فکر تھی۔
وہ مجھے تنگ کرنے لگا ہے ہارون، پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے جیسے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں جلد بازی کر بیٹھی ہوں۔ یہ وہ سفیر نہیں ہے جس کو میں نے پسند کیا تھا، جس سے میں شادی کرنا چاہتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے رات انہوں نے مجھ پہ اتنا شاؤٹ کیا جسٹ بیکاز میں نے ان کی کال نہیں پک کی۔ ان کو لگتا ہے میں جان بوجھ کر ایسا کرتی ہوں تاکہ میری ویلیو بڑھے۔ اور بابا اور چچا کے بیچ جو کچھ بھی ہوا اس بارے میں مجھے میرے بابا سے بات کرنی چاہیے۔ یہ ان دونوں بھائیوں کا مسئلہ ہے، میں کیوں بیچ میں پڑوں؟ کل اس 40 منٹ کی کال پہ انہوں نے اتنا کچھ بولا ہے کہ میں شک میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ وہ شراب پیتے ہیں، ان کی کئی لڑکیوں سے دوستیاں ہیں، ہم دونوں بہت الگ ہیں۔ مجھے لگتا ہے میں ایک غلط ایکویشن میں پھنس گئی ہوں۔ میں کیا کروں کچھ سمجھ نہیں آتا۔ وہ آنکھیں بند کیے سر کو صوفے کی پشت سے ٹکائے بول رہی تھی۔ ہارون بس اس کو دیکھ کر رہ گیا۔ اس کو چھوڑ دو حالے، ختم کر دو یہ تعلق۔ آگے جا کر وہ تمہیں بہت ہرٹ کرے گا۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتا، اس نے خود یہ بات کہی ہے مجھ سے۔ تم میرا یقین کرو، وہ بس تم سے متاثر ہوا ہے اور کچھ نہیں۔ وہ بس تمہیں وہ کچھ اور بھی کہتا کہ کسی اپنے عقب میں آنے والی آواز پہ خاموش ہو گیا۔ اوہ، تو یہ کلاسز تم اس سے لیتی ہو؟ گریٹ۔ اس آواز پہ حالے کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی تھی۔ سفیر لاؤنج کے دہانے پہ کھڑا چپتی نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ تم ہماری ذاتی باتیں اس کو بتاتی ہو، اور یہ اس کی اتنی جرت کہ یہ تمہیں میرے خلاف بہکائے۔ حالے افسوس ہو رہا ہے مجھے تم پہ، میں تو یہاں تم سے رات کی ساری باتوں پہ معافی مانگنے آیا تھا، اور تم یہاں میرے ہی خلاف محاذ کھولے بیٹھی ہو۔ سفیر، بات کو غلط رخ مت دیں، ہم بس بات کر رہے تھے، اور میں کوئی بچی نہیں ہوں جو کسی کی باتوں میں آ جاؤں گی۔ وہ نرمی سے بولی تھی، وہ اس وقت جھگڑا نہیں چاہتی تھی، جبکہ ہارون اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں چلتا ہوں، تم دونوں بات کر لو، اوکے؟ وہ نارمل سے لہجے میں بولتا سفیر کے پاس سے گزرنے لگا۔ جب سفیر نے اس کی کونی کو پکڑا، ساتھ نرگس کو آوازیں دینے لگا۔ حالے چپتی نظروں سے اس کو دیکھتی رہی۔ سفیر، مجھے جانے دو، تم دونوں اپنے مسئلے حل کر لو، میں کوئی جھگڑا نہیں کروانا چاہتا۔ اسی وقت نرگس پلیٹ میں مٹھائی لیے ان کے پاس آئی تھی۔ سفیر صاحب معذرت، دراصل میں مٹھائی لینے کچن میں گئی تھی۔ ہارون صاحب کی امی آئی ہیں نا، تو ان کے لیے جی۔ اس کو لمبے جواب دینے کی عادت تھی۔ اسی لیے تو بلایا ہے تمہیں نرگس، مٹھائی ہی تو چاہیے تھی، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، اور ساتھ ہی گلاب جامن اٹھا کر ہارون کے سامنے کیا تھا۔ کونی ہنوز تھام رکھی تھی۔ یہ کس خوشی میں ہے؟ ہارون ناگواری سے بولا تھا۔ یہ لو یار، کھاؤ تو صحیح۔ اس نے زبردستی اس گلاب جامن کو ہارون کے منہ میں ٹھونسا تھا۔ حالے کو سفیر کی حرکت پہ غصہ آیا تھا، لیکن کچھ بولی نہیں۔ ہم دونوں کی شادی فکس ہو گئی ہے، 10 دن بعد نکاح ہے ہمارا۔ اسی کی مٹھائی ہے یہ۔ وہ بظاہر مسکرا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں تپش سی تھی۔ ہارون شاہد نے اپنی زندگی میں اتنا کڑوا گلاب جامن نہیں کھایا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنی کوہنی چھڑائی تھی اور تیز تیز چلتا سلطان منزل کے دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ دوسری طرف حالے اور سفیر ایک دفعہ پھر آمنے سامنے تھے۔ آپ نے کیوں اس کے ساتھ بیر باندھ لیا ہے؟ وہ میرا دوست ہے، اس کو ہرٹ ہوتا ہے تو مجھے بھی برا لگتا ہے۔ وہ مجھے کوئی آپ کے خلاف نہیں بھڑکاتا، کوئی نہیں بھڑکا سکتا۔ میں اپنا ذہن، اپنا دماغ رکھتی ہوں، مجھے فیصلے کرنے آتے ہیں۔ کوئی میری انگلی پکڑ کر مجھے چلنا نہیں سکھاتا۔ سفیر، آپ میری ایک بات ذہن نشین کر دیجیے۔ آپ آئندہ ہارون سے اور مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کریں گے۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ سفیر نے جب بات بگڑتے دیکھی تو خود ہی نرم پڑ گیا۔ اوکے، آئی ایم سوری۔ اس نے جیسے ہار مان لی۔ میں پریشان تھا یار کل سے لے کر، اس لیے بس تھوڑا اوور ری ایکٹ کر گیا۔ میں اپنی ہر غلطی کا ازالہ کرنے کو تیار ہوں۔ میں مانتا ہوں میں غلط ہوں۔ دیکھو یار، ہماری شادی ہونے والی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر دل میں جگہ دیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ ہم آج باہر ڈنر کرنے چلیں گے، اوکے؟ بڑے پاپا سے بات کر چکا ہوں میں، اجازت لے لی ہے میں نے۔ اب تم منع مت کرنا پلیز، وہ التجائیہ سے انداز میں بولا تھا۔ آپ نے ڈنر میرے ساتھ کرنا تھا یا بڑے پاپا کے ساتھ؟ وہ ہنوز خفا تھی۔ سفیر مسکرایا تھا، اس کی بھوری آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ سارے جواب رات کو ڈنر پہ دے دوں گا، اس وقت میں ایک میٹنگ کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں۔ اور ایک بات اور، شام 7 بجے تک میں ڈرائیور کو بھیج دوں گا، تم پلیز آ جانا، اوکے؟ وہ کوئی جواب دیتی کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ جھینگا کالنگ۔ یہ کیوں کال کر رہا ہے؟
اچھا اوکے میں آ جاؤں گی، اس نے سفیر کی طرف دیکھے بغیر کہا تھا۔ وہ بھی لیٹ ہو رہا تھا اس لیے خاموشی سے چلا گیا۔ حالے نے کال پک کی تھی۔ ہاں بولو کدھر ہو تم اور کال کیوں کر رہے ہو؟ میرے کمرے میں آ جاؤ ابھی اور اسی وقت، اس کی پھنسی پھنسی سی آواز آئی تھی۔ کیوں میں تمہاری نوکر لگی ہوں؟ وہ تب ہی تو گئی تھی۔ یار آ جاؤ پلیز میں مصیبت میں ہوں۔ وہ روحانسا سا ہو گیا تھا۔ حالے نے جواب دیے بغیر کال کاٹ دی تھی اور اوپر کی طرف جانے لگی جب اس نے شاہد حسین اور ہارون کو سامنے سے آتے دیکھا۔ وہ بھاگ کر ان کے قریب گئی تھی۔ شاہد اس کو دیکھ کر مسکرائے تھے، وہ ان کے پاس جا کر ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ شاہد نے اس کے بالوں کو چوما تھا۔ آئی مسڈ یو سو مچ مامو جان، وہ ان سے الگ ہوتے ہوئے بولی تھی جبکہ ان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ رکھا تھا۔ میں نے بھی بہت مس کیا تمہیں، انہوں نے اس کے ہاتھ اوپر کر کے چوم لیے تھے۔ ہاں اسی لیے تو ایک چکر بھی نہیں لگایا ہماری طرف، اتنے مصروف ہیں کہ میرے لیے بھی وقت نہیں نکال سکے۔ لڑکی اب تو آ گیا ہوں نا، سارا دن ساتھ گزاریں گے، اب خوش ہو؟ تھوڑی دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد شاہد اندر کی جانب بڑھ گئے تھے اور حالے ہارون کے ساتھ حسن کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ دونوں ایک کیفے میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ یہ کیفے ایک کھلی جگہ پہ بنایا گیا تھا، کھلے آسمان کے نیچے۔ نیچے اوپر کوئی چھت نہیں تھی، بس آسمان تھا، آگ برساتا آسمان۔ ہر ٹیبل کے ساتھ ایک چھتری نما کوئی چیز لگی تھی، اس کو کھولو تو وہ آپ کے اوپر سایہ کر دیتی تھی اور آپ کو جھلساتی دھوپ سے بچا لیتی تھی۔ مہر نے نیلے رنگ کا پرنٹڈ لون کا سوٹ پہن رکھا تھا، کانوں میں ٹاپس، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنا رکھی تھی۔ وہ اداس تھی، اس کے برعکس فروا فریش سی تھی، گھٹنوں سے ذرا اوپر تک آتی برینڈڈ شرٹ، اس کے نیچے بڑے پونچوں والا ٹراؤزر، کانوں میں ڈائمنڈ ٹاپس، بھوری آنکھوں میں مسکارا اور انگلیوں میں پہنی ڈائمنڈ رنگز، ہونٹوں پہ سجی سرخ لپسٹک۔ وہ مکمل تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ تو تم یہ کہہ رہی ہو کہ تم نے سفیر پہ گیو اپ کر دیا ہے؟ وہ سکون سے بولی تھی۔ میں نے گیو اپ نہیں کیا، میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ مجھے ابا کا پیار چاہیے تھا۔ میں ماما کے احسانوں تلے دبی ہوئی ہوں، حالے سے بہت محبت ہے مجھے، میں اس کو ہرٹ نہیں کر سکتی۔ اس کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا۔ تم قربانی دو گی لیکن پھر بھی تمہیں یوسف سلطان کی محبت نہیں ملے گی۔ جب تک حالے اس گھر میں ہے تب تک تو بالکل نہیں۔ وہ اس کے ہوتے ہوئے تمہیں پوچھیں گے بھی نہیں، ابھی ان کا وعدہ نیا نیا ہے اس لیے وہ تم سے بات کرتے ہیں، تمہاری لائی ہوئی چیزیں خاموشی سے لے لیتے ہیں۔ لیکن میری بات یاد رکھو، مہر جس دن حالے اور سفیر کی شادی ہو گئی وہ یہ تک بھول جائیں گے کہ کوئی مہرماں تھی بھی یا نہیں۔ اگر تمہیں یوسف سلطان چاہیے تو حالے کو بیچ سے نکالنا ہوگا۔ وہ تمہاری سو کالڈ ماں، اس کو دیکھا ہے کتنی خوش ہے؟ وہ کس طرح ہنس ہنس کر اپنی بیٹی سے بات کر رہی ہے، کیسے خوشی خوشی شادی کی شاپنگ کر رہی ہے، اس کو تمہارا احساس بھی نہیں ہے۔ مہر کوئی تمہارے لیے نہیں سوچے گا سوائے میرے، کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا سوائے میرے۔ حالے کی شادی کے فوراً بعد تمہاری شادی کر دی جائے گی، پھر کیسے حاصل کرو گی یوسف سلطان کی محبت؟ رہ لو گی سفیر کے بغیر؟ ان کے انداز میں چیلنج تھا۔ حالے کی وجہ سے ہمیشہ مجھے پیچھے کیا گیا، وہ کسی غیر مرئی نقطے پہ نظر جمائے بول رہی تھی۔ پہلے امی نے، پھر ابا نے اور اب سفیر نے۔ حالے نے مجھ سے میرے سارے محبوب لوگ چھین لیے، اس نے میرا ہر رشتہ سپوائل کیا۔ میں ہمیشہ سے اس کے جیسی بننا چاہتی تھی، اس کی جگہ آنا چاہتی تھی لیکن نہیں آ سکی۔ ابا نے مجھے حالے کی وجہ سے خود سے دور کر دیا، امی حالے کی وجہ سے مر گئیں۔ اگر اس دن حالے ضد نہ کرتی تو امی نہ مرتی، اور اگر ابھی امی نہ مرتی تو ابا مجھ سے پیار کرتے۔ سفیر نے مجھے حالے کی وجہ سے چھوڑا، لیکن میں، وہ استہزائیہ سی ہنسی تھی۔ میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتی، اس لیے نہیں کیونکہ وہ میری بہن ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ اس کی ماں نے مجھے پالا ہے، مجھ سے محبت کی ہے۔ میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی، میں احسان فراموش نہیں بن سکتی۔ وہ فروا کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی، اس نے گردن موڑ رکھی تھی۔ تم سے محبت بس میں کرتی ہوں اور کوئی نہیں۔ تم حالے کی ماں کے لیے صرف ایک گلٹ ہو۔ کیا تم نے کبھی ان کو نماز پڑھتے دیکھا ہے؟ وہ جب دعا مانگتی ہیں تو ہچکیوں سے روتی ہیں، ان کی تہجد تک کبھی قضا نہیں ہوتی، اس لیے نہیں کہ وہ ایک اچھی مسلمان ہیں، اس لیے کیونکہ وہ ڈرتی ہیں، وہ خدا کے قہر سے ڈرتی ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ اگر ایک بھی نماز چھوٹی تو اللہ ان سے ناراض ہو جائے گا۔
ان کے عیب زمانے کے سامنے کھل جائیں گے۔ اللہ ان کو بے پردہ کر دے گا۔ مہر وہ تم سے محبت نہیں کرتی، وہ حالے سے محبت کرتی ہیں۔ تم نے کبھی نوٹ کیا ہے وہ کیسے اس کو ڈانٹتی ہیں، حق جتاتی ہیں، صحیح غلط کی پہچان کرواتی ہیں؟ لیکن تم چاہے قتل ہی کر آؤ، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گی۔ تم جو پہنو، جو کھاؤ، جو پیو، وہ تمہیں اف تک نہیں کریں گی۔ اگر کچھ کہیں گی تو ان کا گلٹ اود کر آ جائے گا، ان کا دل پھر زخمی ہوگا، ان کو پھر تکلیف ہوگی۔ وہ خود کو اذیت سے بچانے کے لیے تم سے محبت کا ڈرامہ کرتی ہیں۔ تم میری بات سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ وہ جیسے عاجز آ گئی تھی۔ مہر اب بھی ان کو نہیں دیکھ رہی تھی، اس کی بھوری آنکھیں اب بھی سپاٹ تھیں۔ اب آپ یہ کہیں گی کہ ان کی بیٹی کی وجہ سے میری ماں مر گئی، یہی گلٹ ہے انہیں، ہے نا؟ امی تو اس دن ہی مر گئی تھی جب ابو نے ان کو طلاق دی تھی، اس لیے آپ کی یہ سب باتیں بیکار ہیں۔ اس کا لہجہ بیزار سا تھا۔ فروا ٹیبل پہ آگے کوئی تھی، انہوں نے اپنی آواز سرگوشی جتنی دھیمی کر لی تھی۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ تمہارے والدین کی طلاق حسینہ بھابی کی وجہ سے ہوئی تھی تو، اور اگر میں یہ کہوں کہ ان کو اسی بات کا گلٹ ہے تو، وہ اس کے کانوں میں سور پھونک کر پیچھے ہٹی تھی۔ مہر نے اتنی تیزی سے مڑ کر دیکھا تھا کہ گردن کے چٹکنے کی آواز آئی تھی۔ اس نے فروا کی آنکھوں میں کوئی جھوٹ، کوئی دھوکہ تلاشنا چاہا، لیکن ان کی آنکھوں میں بس سچ تھا، ثبوت کے ساتھ۔ مہر گنگ سی ان کو دیکھے گئی، اس کو لگا تھا جیسے آسمان سے پتھروں بھرا تھال اس کے سر پہ لڑکا دیا گیا ہو۔ اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں لے کر دبایا تھا، تکلیف حد سے سوا تھی، شوق جان لیوا تھا۔ اس نے 2 دن سے نہ صحیح سے کچھ کھایا تھا، نہ بات کی تھی، بس اپنے کمرے میں بیٹھا رہتا یا گھنٹوں کسی غیر مرئی نقطے پہ نظریں جمائے رہتا۔ نفیسہ نے اس کو کچھ نہیں کہا تھا، ان کو اندازہ تھا وہ اس وقت ٹراماٹائز تھا۔ ابھی بھی وہ اپنے کمرے کی دیوار گیر کھڑکی کے ساتھ سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ اسی وقت نفیسہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ عمر کو محسوس ہوا تھا لیکن آنکھیں موندے رکھی۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس چپس کے فرش پر بیٹھ گئی تھی۔ کافی دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی اور پھر عمر کی بھاری آواز کمرے میں گونجی تھی۔ میں نے اس دن آپ کی اور ایس ایچ او کی ساری باتیں سنی تھیں، یقیناً آپ ایک اچھی وکیل رہی ہوں گی۔ نفیسہ مسکرائی تھیں پورے دل سے۔ تم نے کبھی مجھے کورٹ میں بولتے نہیں سنا عمر، جب میں بولتی تھی، جب میں دلائل دیتی تھی اور جب وہ بولتے بولتے رک گئی تھیں، ان کو کچھ عجیب لگا تھا، یہ صورتحال نارمل نہیں تھی۔ آپ کا پورا نام کیا ہے اماں؟ اس نے آنکھیں ہنوز موند رکھی تھی۔ نفیسہ حیات۔ کیا ہوا ہے عمر، ایسے سوال کیوں کر رہے ہو؟ آپ کے شوہر کا نام کیا تھا؟ وہ ان کی بات نہیں سن رہا تھا۔ سید یونس شاہ، ان کا لہجہ اب سپاٹ تھا۔ پھر میرا نام سید عمر یونس کیوں نہیں ہے؟ اس کی آنکھیں کھول لی تھیں، اس کی آنکھوں میں ایسا درد تھا کہ نفیسہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ نفیسہ خاموش رہی تھی، ان کے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا۔ آپ نے مجھے اپنے باپ کا نام کیوں دیا؟ مجھے میرے باپ کا نام کیوں نہیں دیا؟ یا پھر یہ کہیں کہ میں ان کا بیٹا ہی نہیں ہوں؟ اماں، میں آپ کا بیٹا تو ہوں نا؟ اس نے آخری سوال نہ جانے کس خدشے کے پیش نظر کیا تھا۔ تم میرے بیٹے ہو عمر، تم میری جان ہو، میری اولاد ہو تم۔ انہوں نے عمر سے زیادہ خود کو یقین دلایا تھا۔ پس منظر میں کوئی اور آواز گونج رہی تھی۔ وہ گندا خون ہے نفیسہ، وہ تمہیں چھوڑ دے گا، وہ آسیب ہے، وہ سب کو کہا جائے گا۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا یہ لوگ آپ سے جلتے ہیں، یہ لوگ آپ کو جھیل نہیں پاتے، اس لیے الزام لگاتے ہیں۔ میں آپ ہی کا بیٹا ہوں، آپ کا خون، لیکن نہیں، میں تو گندا خون ہوں۔ پتہ نہیں میں جائز بھی ہوں یا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمکین پانی بھرنے لگا تھا۔ اماں، مجھے بتائیں میرے ماں باپ کون تھے، میں کون ہوں؟ آپ مجھے کہاں سے لائی ہیں؟ خدا کے لیے مجھے سب بتا دیں ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ آپ میری ماں ہیں یا نہیں؟ میرا باپ کون ہے، کچھ تو بتائیں مجھے۔ وہ برہمی سے بول رہا تھا۔ میں تمہاری ماں ہوں عمر، میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا لیکن میں تمہارے لیے راتوں کو جاگی ہوں۔ میں نے تمہیں 9 مہینے اپنی کوکھ میں نہیں رکھا لیکن تمہاری تکلیف سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تم میرا خون نہیں ہو لیکن میں تمہارے لیے کسی سے بھی لڑ سکتی ہوں۔ میں نے ہمیشہ تمہیں بیسٹ دیا ہے عمر، تم میرے بیٹے ہو۔ تمہاری اصل ماں کو تو تمہاری شکل بھی یاد نہیں ہوگی۔
تم جب پیدا ہوئے تھے اس کے 2 گھنٹے بعد تم میری گود میں آئے تھے۔ تمہیں اللہ نے میرے پاس بھیجا ہے۔ تم میرا سرمایہ ہو، میرا کل جہاں، میری متاع حیات۔ تم میرے بیٹے ہو، میری عمر بھر کی کمائی ہو تم۔ وہ بلند آواز میں بولتی، عمر سے زیادہ خود کو یقین دلا رہی تھی۔ وہ ایک دن تمہیں چھوڑ دے گا نفیسہ، وہ تمہارا کیریئر کھا گیا، تمہارا وقار کھا گیا، وہ سب کچھ کھا جائے گا، تم اکیلی رہ جاؤ گی۔ مطلب میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں۔ وہ شاکڈ نہیں تھا، اس کو اندازہ تھا۔ 2 دن پہلے ان لوگوں کی وثوق سے کہی باتوں پہ وہ کہیں نہ کہیں ایمان لے آیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اماں، میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں۔ میں کون ہوں؟ کہاں سے لے کر آئی ہیں آپ مجھے؟ کون ہے میرا باپ؟ میری ماں کون ہے؟ کیوں دیا انہوں نے مجھے آپ کو؟ اماں مجھے سب بتائیں، سب۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، وہ تیز تیز بول رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تمہارے خاندان کو، میں کچھ نہیں جانتی عمر، تم سب باتیں چھوڑ دو۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، تم میرے بیٹے ہو۔ انہوں نے عمر کی کوہنی تھامنی چاہیے جسے عمر نے بے دردی سے چھڑایا تھا۔ مطلب انہوں نے مجھے پھینک دیا تھا۔ آپ ان کو نہیں جانتی۔ مطلب مجھے لگا تھا میرے ماں باپ نے مجھے آپ کے حوالے کیا ہوگا، لیکن وہ اب شاکڈ تھا۔ او میرے خدایا، یہ میں کس کھیل کا حصہ بن گیا ہوں؟ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اللہ، کیوں؟ کیوں؟ کیوں میرے ساتھ ہی کیوں؟ وہ بالوں کو مٹھی میں دبوچے یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا۔ کیوں اٹھا کر لائی تھی آپ مجھے؟ جب میرے ماں باپ نے مجھے نہیں اپنایا تو آپ کیوں اٹھا کر لائیں؟ اتنے سال میں دھوکے میں رہا۔ اس دن سب لوگوں کو اس 2 ٹکے کے ندیم کی بات کا یقین تھا، لیکن میرا نہیں، کیونکہ اس کی کریڈیبلٹی تھی، اس کا خاندان تھا، اس کے پاس نام تھا، عزت تھی، اور میں، اماں، میں خالی ہاتھ تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ نفیسہ کے چہرے کے سامنے کیے تھے۔ میرا کوئی خاندان نہیں تھا، میری کوئی اوقات نہیں تھی، میری کوئی کریڈیبلٹی نہیں تھی۔ میں ایک ایسی اولاد تھا جس کو اس کے ماں باپ نے بھی قبول نہیں کیا تھا۔ یا اللہ، میری تو ساری زندگی جھوٹ تھی۔ میرا وجود جھوٹا ہے، ناپاک ہے، گندا ہے۔ وہ بلند آواز میں چلا رہا تھا۔ عمر، میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا ہے، آگے بھی کروں گی۔ تمہارا خاندان میں ہوں۔ میں نے تمہارے لیے دنیا چھوڑی ہے۔ تم مجھ سے پوچھو تم کیا ہو؟ تم میرا پورا جہاں ہو۔ لوگوں کی باتوں میں کیوں آتے ہو عمر؟ یہ سب جھوٹے ہیں، تم میرا سچ ہو۔ وہ رونے لگی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی تمہاری فیملی کون ہے، تم کون ہو۔ میں نے تمہیں کوڑے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا، لیکن میں ایک ہفتہ بعد ہی تمہارے باپ کا پتہ لگا چکی تھی۔ میں ساری زندگی تمہیں اپنے پاس رکھ کر گلٹی نہیں رہ سکتی تھی۔ میں تمہیں تمہارے باپ کے پاس لے گئی تھی، لیکن انہوں نے تمہیں قبول نہیں کیا۔ ان کی زندگی مکمل تھی عمر، اس میں تمہاری کوئی جگہ نہیں تھی۔ تم میرے لیے آئے تھے عمر، میری زندگی ادھوری تھی، تمہیں اس کو مکمل کرنا تھا۔ عمر کی بیماری کے بعد وہ آج روئی تھی۔ آپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، وہ دانت پیس کر گھرایا تھا۔ آپ ایک ضدی عورت تھی، آپ نے مجھے اپنی انا کی تسکین کے لیے پالا۔ آپ کو ہمیشہ وہی کام کرنا ہوتا تھا جس سے آپ کو روکا جائے۔ آپ نے میرے معاملے میں بھی وہی کیا۔ آپ نے ساری دنیا اپنے لیے چھوڑی۔ اماں، میرے لیے اگر کچھ کرنا تھا تو آپ امریکہ سے واپس ہی نہ آتی۔ میرے لیے اگر کچھ کرنا تھا تو یہ محلہ چھوڑتی۔ میرے لیے اگر کچھ کرنا تھا تو آپ وکالت نہ چھوڑتی۔ آپ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ آپ کی واہ واہ ہو۔ آپ نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ آپ کی انا کو تسکین ملے، تاکہ مجھے اگر کچھ پتہ چلے تو میں خود کو آپ کے احسانوں کے بوجھ تلے دبا ہوا محسوس کروں۔ مجھے اتنے سال دھوکے میں رکھا، اتنے سال میں نے سارے محلے والوں کی غلیظ نظریں، ذو معنی جملے بازی، سب کچھ اس لیے برداشت کیا کیونکہ مجھے لگتا تھا یہ لوگ سب کچھ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک مضبوط عورت کو جھیل نہیں سکتے۔ آپ مضبوط نہیں تھیں، آپ ضدی تھیں۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتا چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ نفیسہ بس اس کو دیکھے گئی، یکٹک دم سادھے، اور جب بولیں تو بس اتنا، تم زری سے ملے ہو؟ ان کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ عمر نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ایک پرانا اور ناراض دوست جس کے پاس آپ کے راز ہوں، وہ دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ آج نفیسہ نے مان لیا تھا۔ خدا تمہیں غارت کرے زری، وہ کربناک لہجے میں بولی تھی۔ نفیسہ حیات نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی کو بد دعا دی تھی۔ عمر سنی انسنی کرتا الماری کی جانب بڑھ گیا تھا۔ نفیسہ نے شاکی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔
وہ اپنے ہینگر میں ٹنگے ایک-ایک جوڑے کو نکالتا بیگ میں ڈالتا جاتا تھا۔ بیگ بھر چکا تھا لیکن نفیسہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں تھی۔ اب وہ باتھ روم سے اپنے کچھ سامان لے کر آیا تھا اور ان کو بیگ میں ٹھونس رہا تھا۔ نفیسہ بے حس و حرکت ان کو دیکھے گئی۔ اب اس کا بیگ تیار تھا۔ اس نے بیگ کندھے پہ رکھا تھا اور نفیسہ کی طرف دیکھ کر بولا تھا، میں جا رہا ہوں اماں۔ جو ذلت میں نے اس دن دیکھی ہے اس کے بعد میں ان لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اب میں تب واپس آؤں گا جب میری کوئی عزت ہوگی، میری بات کی کریڈیبلٹی ہوگی، میرا کوئی مقام ہوگا۔ میں اپنے خاندان کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ میری واپسی کا انتظار مت کیجیے گا۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ نفیسہ نے ذہن پہ زور دیا تھا۔ ان کو ایسی اذیت کب ہوئی تھی؟ جب ان کا باپ مرا تھا؟ نہیں۔ جب ان کا شوہر مر گیا تھا؟ نہیں۔ جب ان کی پہلی اولاد دنیا میں آنے سے پہلے مر گئی تھی؟ نہیں۔ جب عمر بیمار ہوا؟ نہیں۔ جب ان کا لائسنس کینسل ہوا؟ نہیں۔ یہ اذیت سب اذیتوں سے بڑی تھی۔ یہ دکھ تمام دکھوں پہ بھاری تھا۔ یہ غم دیمک ثابت ہونے والا تھا۔ عمر مت جاؤ، وہ روندھے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ آنسو ابل ابل کر ان کی آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ تم میرا سہارا ہو، میری اولاد ہو، تم میرے بیٹے، میرا مان، میرا واحد رشتہ۔ مجھے بے سہارا مت کرو، مجھے ہجر کا غم نہ دو، تم میرا سرمایہ ہو، مجھے خالی ہاتھ نہ کرو عمر۔ رک جاؤ، وہ گیلے چہرے کے ساتھ بول رہی تھی۔ آنسوؤں کی وجہ سے عمر کا چہرہ دھندلایا سا لگتا تھا۔ مجھے مت روکیں اماں، میں رک جاؤں گا اور اگر میں رک گیا تو عذاب بن جاؤں گا۔ مجھے اولاد رہنے دیں، مجھے عذاب نہ بننے دیں۔ وہ بول کر رکا نہیں تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ پار کر گیا تھا۔ نفیسہ نے آنکھیں صاف کی تھی، منظر صاف ہو گیا تھا اور اس منظر میں عمر حیات نہیں تھا۔ نفیسہ کو لگا تھا جیسے عمر ان کے دل پہ پیر رکھ کر گیا ہو۔ وہ فرش پہ بیٹھتی چلی گئی تھیں اور چند ہی لمحوں بعد دھاڑے مار مار کر روتی جاتیں اور ایک ہی سطر دہراتی جاتیں، اللہ تمہیں غارت کرے غزری۔ ہارون اور حالے جب حسن کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہ منہ دیوار کی جانب موڑے بیٹھا تھا، ایسے کہ ان دونوں کی طرف پیٹھ تھی۔ حالے مشکوک سی آگے آئی تھی۔ جھینگے کیوں بلایا ہے مجھے اور یہ منہ کیوں اس طرف کر رکھا ہے؟ کمر پہ ہاتھ رکھے آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے پوچھ رہی تھی۔ پہلے وعدہ کرو مجھے جج نہیں کرو گی، آخر کو میں بھی ایک انسان ہوں، میرا بھی خوبصورتی پہ حق ہے۔ اس کی آواز کچھ الگ سی لگ رہی تھی، جیسے مشکل سے بول رہا ہو۔ اب کہ ہارون بھی مشکوک ہوا تھا اور حالے کے سامنے سے گزرتے ہوئے فوراً حسن کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تھا اور پھر 2 سیکنڈ بعد ہی اس کا بلند سا کہا پورے کمرے میں گونجا تھا۔ حالے نے آگے بڑھ کر حسن کا چہرہ دیکھا اور پھر اگلے 6 سیکنڈ وہ بھی پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی تھی۔ حسن جو کہ بلیک چارکول بیوٹی ماسک لگائے بیٹھا تھا، ان دونوں کو ہنستے دیکھ خفیف سا منہ چھپانے لگا۔ اللہ اللہ حسن، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ پیٹ پکڑے ہنستی جا رہی تھی۔ ہارون نے ہنستے ہوئے اپنا موبائل نکالا تھا اور حسن کی تصویر بنانے لگا۔ ہارون بھائی نہ کرے یار پلیز، وہ روحانسا سا ہو گیا تھا۔ یہ کیوں لگایا ہے تم نے؟ وہ ہنستے ہنستے بامشکل بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا۔ یہی حال ہارون کا تھا۔ وہ نیچے بیٹھ کر گردن پیچھے پھینک کے ہنستا جا رہا تھا۔ میں نے یوٹیوب پہ دیکھا تھا یہ، اور عشا مدحت کی شادی پہ ملنے والی لڑکی، اس کو بھی کئی بار لگے ہوئے دیکھا تھا، تو آج تمہارے کمرے میں جب گیا تو یہ مل گیا، میں لے آیا اور لگا تو لیا، لیکن جب اتارنے لگا تو میری اسکن اتنا کھینچنے لگی، اتنا درد کرنے لگی تھی، اسی لیے تمہیں بلایا اور تم ہو کے ہنسے جا رہی ہو۔ وہ جیسے رو دینے کو تھا۔ حالے کی ہنسی ذرا دیر کو تھمی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کرتی اس کے قریب بیڈ پہ بیٹھی تھی، جبکہ ہارون ابھی بھی نیچے بیٹھا تھا۔ اس کی ہنسی ذرا دیر میں کو تھم جاتی اور پھر اگلے ہی لمحے وہ پھر سے ہنسنے لگتا۔ لاؤ ادھر کرو چہرہ، میں اتار دیتی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ لیکن حسن نے جو ہی چہرہ اس کی جانب موڑا، وہ ایک بار پھر زور زور سے ہنسنے لگی تھی۔ اٹھو چلی جاؤ، نہیں اتروانا میں نے، جاؤ، وہ برہمی سے بولا تھا۔ اسی وقت ہارون اٹھ کر اس کے قریب آ کر بیٹھا تھا۔ لاؤ میں اتار دیتا ہوں، وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تھا، اور پھر اگلے 5 منٹ تک ہارون اس کے چہرے سے ماسک اتارتا رہا۔ ہارون جیسے ہی ماسک اتارنے لگتا، حسن چیخنے لگتا، شاید اس کو درد ہو رہا تھا، لیکن حالے کی ایک ہی دھمکی پہ وہ ایسے خاموش ہو کر بیٹھ گیا جیسے کوئی مجسمہ ہو۔ اگر تم چیخے یا بولے تو تمہارے چہرے پہ جھریاں پڑ جائیں گی۔ بس پھر حسن جم کے بیٹھ گیا اور پورا ماسک اترنے تک ہلا تک نہیں۔ ماسک اترنے کے بعد
وہ واش रूम में मुँह धोने चला गया था। हारून और हाले उसके बेड पे बैठे थे। हाले, कितनी बार फेस वॉश लगाना है? उसने अंदर से सदा लगाई थी। कम से कम 10 बार, वरना झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। वो मुस्कुराहट दबाए और संजीदगी से बोली थी। लेकिन ईशा तो इतनी बार मुंह नहीं धोती। वो अंदर से बोला था। हाँ, तो जाओ अपनी उसी माँ से पूछ कर आओ कितनी बार मुंह धोना है। दिमाग ना खराब करो मेरा। वो खामोश हो गया था। उसकी अब कोई आवाज़ नहीं आई थी। तुम्हें पता है उस दिन मॉल में मेरी मुलाकात किससे हुई? उमर, वो लड़का उमर, उस रात जिसका एक्सीडेंट हुआ था। उसने आवाज़ सरगोशी जितनी धीमी कर ली थी। हारून चौंका था। तुमने उससे क्यों बात की? किसी ने देखा तो नहीं? मैंने कहा था ना, तुम ये तक भूल जाओगी कि वो रात कभी हमारी ज़िंदगी में आई भी थी। तुम्हें समझ नहीं आती एक बात? इसी बात से याद आया। तुम्हें ये पता है कि ये बात बच्चों को भी पता है? उन्होंने उस दिन मुझसे पूछा था और मैंने बता दिया। हाँ, मुझे पता है। वो जैसे बेध्यानी में बोल गया था। लेकिन तुम्हें कैसे पता? मैंने तो तुम्हें नहीं बताया। हाले हैरान हुई थी। नहीं, मेरा मतलब है, ज़ाहिर है उसको पता लगना ही था। मिधत ने उसको बताया था कि तुम उसकी माइयों वाली रात घर पे नहीं थीं। उससे बात सँभाल ली थी। अच्छा खैर दफ़ा करो, मैं हसन की वीडियो इंस्टा पे लगा रही हूँ। वो चहकती हुई बोली थी। हाले ने उसके मास्क उतारने वाली वीडियो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी थी। वो अपने मोबाइल पे लगी थी जब उसकी नज़र एक वीडियो पे पड़ी। ये उनकी यूनिवर्सिटी फेलो की किसी शादी की डांस क्लिप थी। हाले को यकदम शरारत सूझी थी। ये देखो हारून, मैं भी अपनी शादी पे ऐसा डांस करूँगी। मैं टाँगें तोड़ दूँगा। वो वीडियो देखे बगैर बोला था। पहले देख तो लो। वो खफ़ा हुई थी। नहीं देखनी, और खबरदार जो तुमने ऐसी कोई हरकत की, हाले में वापस आकर छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। वो उसको वार्न करते हुए बोला था। जबकि हाले एकदम सीधी होकर बैठी थी। वापस आकर मतलब तुम कहाँ जा रहे हो? अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है, कहीं ना कहीं चला ही जाऊंगा। 2 दिन बाद जा रहा हूँ, टेंशन न लो। वो बज़ाहिर हल्के फुल्के लहजे में बोल रहा था, लेकिन अंदर से कोई उसका दिल जकड़ रहा था। तुम मेरी शादी पे इतने बड़े दिन पे मुझे अकेला छोड़कर चले जाओगे? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो बेयकीनी से बोल रही थी। हारून ने कंधे उचकाए थे। वो उसकी तरफ नहीं देख रहा था। उसका सर झुका हुआ था। वो अपने मोबाइल की तारीख स्क्रीन पे उंगली फेरते हुए बोल रहा था। अकेली कब होगी? तुम सब लोग हैं तो सही तुम्हारे साथ। अगर हाले के साथ हारून शाहिद ना हो तो वो अकेली ही होती है। ये तुम्हारे अल्फाज हैं हारून। वो दुख से कह रही थी। तुम क्या चाहती हो? वो तुम्हारी शादी पे चन्ना मेरेया गाता रहे? हाले सुल्तान, वो फिल्म है वेलकम टू रियलिटी। हसन बाथरूम के दरवाजे पे खड़ा तंजिया सा कहकर फिर से अंदर गायब हो गया था। अभी 4 दफ़ा और मुंह धोना था। मैं यहाँ नहीं रह सकता हाले। तुम सफ़ीर से शादी कर रही हो, मैंने तुम्हारे फैसले का एहतराम किया। अब अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो यही शर्त तुम पे भी लागू होती है। हाले, मेरी सिचुएशन समझो। वो उसकी आंखों में देखता नरमी से बोला था। हाले खामोश हो गई थी। उसका दिल दुखा था, बहुत बुरी तरह दुखा था। ये मुलाकात एक होटल स्वीट में होना तय पाई थी। फरवा ने वही लिबास पहन रखा था जो सुबह महर के साथ उस कैफे में बैठे हुए पहन पहन रखा था। अलबत्ता मेकअप को ताज़ा टच ज़रूर दिया था। लिपस्टिक सुबह से ज़्यादा तरोताज़ा थी। फ़हीम मिर्ज़ा और फरवा एक दूसरे के आमने सामने सोफ़ों पे बैठे थे। बीच में शीशे की मेज़ हायल थी। फ़हीम के सोफ़े से ज़रा दूर उसके गार्ड्स खड़े थे, जबकि एक 28-29 साल लड़का उनके साथ बैठा था। उसकी आंखें फ़हीम से मिलती थीं। वो इनकी बीवी का भांजा था, नूह मिर्ज़ा। उसने फूलों वाली शर्ट के साथ नीली जीन्स पहन रखी थी। गले में कई तरह की चेन, हाथ में ब्रेसलेट। उसकी रंगत सांवली सी थी, आंखें सुनहरी शातिर सी। बाल हल्के घुंघराले थे। वो चुभती हुई नजरों से सामने बैठी फरवा को देख रहा था। वो गैर आरामदेह से लगता था। तो आप ये कह रही हैं कि आप मुझे हेवन दिलवा सकती हैं? मैं ये नहीं पूछूंगा क्यों, मैं ये ज़रूर पूछूंगा कैसे। वो 55 या 60 के करीब की उम्र का, बाल कलमों से सफ़ेद थे। स्याह कुर्ता सूट के ऊपर सफ़ेद कोट पहने हुए वो काफ़ी हैंडसम लगता था। मैं आपको क्यों वैसे भी नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इस काम में आपकी मदद कर सकती हूँ। तो अब आप ये सुनिए कि कैसे। वो मुस्कुराते हुए बोल रही थी।
بات دراصل یہ ہے کہ معراج سلطان کی بیٹی کی شادی ہے 10 دن بعد۔ آپ نے بس کرنا یہ ہے کہ اس کی بیٹی کو ایک رات گھر نہیں بھیجنے پہنچنے دینا، اور پھر باقی کا سارا کام میرا ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں، اس کی بیٹی کا ہیون سے کیا تعلق؟ وہ اگر گھر نہ بھی پہنچی تو اس کی زیادہ سے زیادہ شادی کینسل ہو جائے گی۔ اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ معراج سلطان اپنی زمین مجھے کیوں دے گا؟ اور اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس رات میں معراج کو بھی مار دوں تو نہیں، میں اس کو نہیں ماروں گا، وہ اچھا آدمی ہے۔ فہیم سنجیدگی سے بولے تھے۔ میں نے کب کہا کہ اس کو مار دو؟ میں نے کہا اس کی بیٹی گھر نہ پہنچے۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتی بول رہی تھی۔ جب بیٹی اپنی شادی کی رات گھر نہیں پہنچے گی تو معراج سلطان آدھا مر جائے گا، اور آدھا مرا ہوا مرد کاروبار کے معاملات نہیں سنبھال سکتا۔ وہ شرم کے مارے گھر سے نکلے گا بھی نہیں، اور اس کے بعد اس کے وارث ہم ہوں گے، میں اور میرا شوہر۔ آپ ہم سے ہیون کے سارے معاملات طے کرنے کو تیار ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ ان سب میں آپ کو کیا فائدہ ہوگا مسز سلطان؟ وحیم نے کافی دیر سے زبان پہ مچلتا سوال بلاخر پوچھ ہی لیا تھا۔ اس لڑکی کی طرف میرے کچھ بہت پرانے حساب ہیں۔ اس لڑکی کی طرف یا پھر شاید اس لڑکی کے چہرے کی طرف کچھ وعدے ہیں جو میں نے اپنے کسی عزیز سے کیے تھے۔ ان کی آنکھوں میں کرچیاں بھرنے لگی تھی۔ کہتے ہیں کسی سے اگر مرتے وقت کوئی وعدہ کرو تو اس کو ضرور پورا کرو۔ مجھ پہ بھی کئی وعدوں کا قرض ہے، کئی مظالم کے انتقام لینے کی آگ ہے، لیکن بہت جلد میرے جلتے دل کو سکون ملے گا۔ عالم ارواح میں موجود کسی کی پاک روح کو سکون ملے گا۔ بہت جلد مجھ سے دور ہوئے میرے اپنوں کے قتل کا حساب ہوگا، بہت جلد۔ وہ سرد سے لہجے میں بول کر خاموش ہوئی تھی۔ لڑکی کی تصویر دکھائیں۔ فہیم مرزا کی جگہ وہی نوجوان بولا تھا۔ فروا نے اپنا موبائل اس نوجوان کے آگے کیا تھا۔ اس میں حالے کی تصویر تھی۔ یہ اس کے چہرے کا کلوز اپ تھا۔ اس تصویر میں وہ مسکرا رہی تھی، سیاہ آنکھوں میں جیسے خوشیوں کا جہاں آباد تھا۔ اس نوجوان نے چند لمحے اس تصویر کو دیکھا تھا، اور اچانک اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا تھا۔ کہتے ہیں انسان کا دماغ سب سے تیز رفتار ٹائم مشین ہوتا ہے۔ ایک ہی لمحے میں آپ کو صدیوں آگے کی سیر کروا دیتا ہے، اور ایک ہی لمحے میں آپ کو کئی سال پیچھے لے جا کر آپ کے ساتھ ہونے والے اچھے یا برے واقعات آپ کے ذہن کے پردے پہ کچھ دن قبل دیکھی گئی فلم کی طرح دہرا دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک لمحے میں نوح مرزا کا دماغ اس کو 1.5 سال پیچھے لے گیا تھا۔ یہاں یہ تصویر والی لڑکی اس کے روبرو کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، چہرے پہ برہمی۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک گرے آنکھوں والا لڑکا بھی تھا۔ نوح مرزا بھی اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ بھی ایک سیاہ آنکھوں والا لڑکا تھا، یاقوت مرزا، فہیم مرزا کا ایک لوتا بیٹا۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی مسئلے میں پھنس جاتا تھا، کسی نہ کسی سے لڑ کر آ جاتا تھا، اور اگر کسی ہفتے میں یہ دونوں کام نہ کرتا تو اس کا کسی نہ کسی لڑکی سے بریک اپ ہو جاتا۔ وہ لاؤبالی سا تھا۔ اس کے لیے زندگی کا مقصد بس لڑائی جھگڑا، لڑکیاں اور باپ کا پیسہ بے جا اڑانا تھا۔ نوح ہمہ وقت اس کا سایہ بنا رہتا۔ جب وہ لڑ کر آتا تو نوح اس کو بچاتا، جب اس کا بریک اپ ہوتا تو نوح اس کو چیئر اپ کرتا، اور اگر ممکن ہو تو پیچ اپ بھی کروا دیتا۔ لیکن ایسا بس 1-2 بار ہی ہوا تھا۔ ایلیٹ کلاس کی الٹرا ماڈرن لڑکیاں یاقوت کی بچگانہ غسیل اور لاؤبالی طبیعت کو زیادہ جھیل نہیں پاتی تھی۔ مختصر یہ کہ نوح مرزا اس کا کزن کم باڈی گارڈ تھا۔ اس وقت بھی اس نے اپنی عادت سے مجبور مال میں کھڑی اس سیاہ آنکھوں والی لڑکی سے جھگڑا مول لیا تھا۔ یہ شرٹ پہلے میں نے لی تھی، تم نے اس کو میرے ہاتھ سے لیا ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ اس کو واپس کر دو۔ وہ انگلی سے شرٹ کی طرف اشارہ کرتی بولی تھی۔ یاقوت گہرا مسکرایا تھا۔ میں تو تمہیں یہ شرٹ واپس نہیں کر رہا، اب بتاؤ کیا کر لو گی تم؟ بلکہ چلو لے ہی لو، ظاہر ہے تم نے یہ شرٹ پہلے لی تھی تو اس پہ تمہارا زیادہ حق ہوا نا۔ وہ اچانک پینترا بدلتا شرافت سے بولا تھا۔ نور نے اس کو غور سے دیکھا تھا، اسے پتا تھا یاقوت اب پھر کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ وہ اس کو روک نہیں سکتا تھا، اسے اجازت نہیں تھی۔ وہ بس مسئلہ ہونے کے بعد اس کو فکس کر سکتا تھا، اسے حفاظتی اقدام کی اجازت نہیں تھی۔ گرے آنکھوں والے لڑکے نے بھی مشتبہ نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ یاقوت نے شرٹ حالے کے چہرے کے سامنے کی تھی۔ حالے نے شرٹ کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا جب یاقوت نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ حالے کے ہاتھ سے ٹچ کیا تھا۔ حالے نے کرنٹ کھا کر ہاتھ پیچھے کیا تھا، جبکہ ہارون نے ہتھیلی کا مکہ بنا کر سیدھا یاقوت کی ناک پہ دے مارا تھا۔
اس کی ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ اسی وقت حالے نے جھک کر اپنی ہیل والی سینڈل اتاری تھی اور یاقوت کے سر پر دے ماری تھی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ نوح کچھ سمجھ ہی نہیں پایا۔ ہارون اس کو دوبارہ مارنے کے لیے آگے بڑھا تھا جب اس کے گارڈ نے اس کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے دور لے کر جا رہے تھے۔ یاقوت ماربل کے فرش پہ پڑا گالیاں بکتا جا رہا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو وچ! میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ لڑکیاں میری قربت کو ترستی ہیں اور تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا۔ وہ منہ سے کف نکالتے چلا رہا تھا۔ ہارون نے خود کو اپنے گارڈ سے چھڑوا لیا تھا اور ایک بار پھر اس کے اوپر جھپٹا تھا۔ نو کا دماغ تھوڑی دیر اور اس فلم کو چلنے دینا چاہتا تھا، لیکن فہیم مرزا کی آواز اس کو حال میں لے آئی تھی۔ کیا تم جانتے ہو اس لڑکی کو؟ وہ نوح سے پوچھ رہے تھے۔ جی، یہ وہی لڑکی ہے جس کے بوائے فرینڈ نے یاقوت کو مارا تھا، آپ کو یاد ہے نا؟ وہ ان کے کان کے پاس جھک کر بولا تھا۔ فہیم کیسے بھول سکتے تھے؟ اس واقعے کے بعد تو یاقوت نے گھر میں ایک قیامت برپا کر دی تھی، یہاں تک کہ اس نے نوح پہ بھی ہاتھ اٹھایا تھا کہ اس نے وہاں اس لڑکی یا اس کے بوائے فرینڈ کو کچھ کہا کیوں نہیں۔ خیر یہ ماضی تھا، ہمارے حال میں ہمارے پاس اس سے زیادہ بڑے مسائل ہیں۔ مسز سلطان، ہمیں آپ کی یہ ڈیل منظور ہے۔ اس لڑکی سے ہمارے اپنے بھی کچھ حساب باقی ہیں۔ یہ لڑکی اپنی شادی کی رات گھر نہیں پہنچے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ لیکن اگر آپ نے وعدہ خلافی کی تو آپ مجھے جانتی تو ہوں گی نا؟ سلطانز اپنے وعدے سے نہیں پھرتے، تسلی رکھیں آپ۔ فروا اٹھ کھڑی ہوئی تھیں، فہیم اور نوح بھی اٹھے تھے۔ تو میں ڈیل ڈن سمجھوں؟ وہ بھوری آنکھوں کو ان کے چہرے پہ مرکوز کیے پوچھ رہی تھیں۔ فہیم مرزا نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا، فروا نے ان کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ڈن! وہ کھل کر مسکرائے تھے۔ فروا نے اپنا بیگ کوہنی پہ اٹکایا تھا اور اس ہوٹل سویٹ سے باہر نکلتی چلی گئی تھی۔ جس دروازے سے وہ باہر نکلی تھیں اسی دروازے سے یاقوت مرزا اندر داخل ہوا تھا۔ فروا کو دیکھ کر ایک آنکھ دبائی تھی اور ہونٹوں کو سیٹی کے انداز میں گول کیا تھا۔ اولڈ بیوٹی! وہ ان کو دیکھتے زیر لب بولا تھا۔ فروا اس کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ بازو وا کیے اندر آیا تھا۔ فہیم مرزا کی آنکھیں اس کو دیکھ کر چمک اٹھی تھیں۔ ڈیڈا ڈیڈا ڈیڈا! وہ ان کو پکارتا آگے آیا تھا۔ اس نے سیاہ سلک شرٹ کے ساتھ سیاہی جینس پہن رکھی تھی، بالوں کو جیل سے جمائے پیچھے کر رکھا تھا۔ آئی مسڈ یو ہینڈسم ڈیڈا! میرا بیٹا! وہ محبت سے بولے تھے۔ یاقوت نے ان کے پاس جا کر ان کو گلے سے لگایا تھا اور ان کو زمین سے ذرا سا اوپر اٹھایا تھا۔ نیچے اتارو مجھے گدھے! وہ خفگی سے بولے تھے۔ ان سے مل کر وہ نوح کی جانب آیا تھا۔ وہ کچھ خاموش سا تھا۔ یاقوت نے اس سے پنجہ ملایا تھا اور پھر اس کو بھی گلے لگایا تھا۔ کیسے ہو بھائی؟ وہ حشاش بشاش سا تھا۔ بالکل ٹھیک، تم سناؤ، چھٹیاں انجوائے کی؟ یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا پرسنل میں۔ اس نے آنکھ دبائی تھی۔ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ، یہ تم موبائل میں ایسا کیا دیکھ رہے تھے کہ مجھے دیکھ کر بھی خوش نہیں ہوئے؟ اس نے موبائل نوح کے ہاتھ سے اچک لیا تھا۔ نوح نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس کے موبائل میں اسی سیاہ آنکھوں والی لڑکی کے چہرے کا کلوز اپ تھا۔ نوح نے فروا کے موبائل سے یہ تصویر لے لی تھی۔ یہ لڑکی، یہ آئی ریممبر، یہ وہی ہے نا مال والی؟ تم نے کہا تھا یہ پاکستان میں نہیں رہتی۔ اس کی تصویر کیا کر رہی ہے تمہارے پاس؟ وہ بپھر گیا تھا۔ کام ڈاؤن یاقوت، اب یہ لڑکی بہت جلد ہمارے ہاتھ آنے والی ہے، تم اس سے اپنے بدلے لے سکتے ہو۔ فہیم نے اس کو ناگواری سے ٹوکا تھا۔ انکل یہ غلط ہے، وہ ایک لڑکی ہے، ہمیں یہ ڈیل نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کچھ بھی ہو جائے، کسی لڑکی کی عزت خراب کرنا، یہ کچھ ٹھیک نہیں لگتا مجھے۔ وہ بے چین سا لگتا تھا۔ نوح، کیا اب تم مجھے سکھاؤ گے؟ ان کے لہجے میں تمسخر تھا۔ نوح نے اپنے لب بھینچ لیے تھے جبکہ یاقوت کھل کے مسکرایا تھا۔ ڈیڈا مجھے بتائیں آپ نے کیا ڈیل کی ہے؟ اٹس گوئنگ ٹو بی سو مچ فن۔ وہ سوچ کر بے حد محظوظ ہو رہا تھا۔ اب وہ دونوں باپ بیٹا صوفے پہ بیٹھ کر کچھ دیر قبل فروا سے ہونے والی ملاقات کو ڈسکس کر رہے تھے۔ نوح خاموشی سے موبائل کی اسکرین پہ اس سیاہ آنکھوں والی لڑکی کی تصویر کو دیکھے گیا۔